الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس نصيبا في الإسلام أهل فارس لو كان الإسلام في السرية لتناوله رجال من أهل فارس. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لو كان الدين معلقا بالسرية لتناوله ناس من أهل فارس يتبعون سنتي ويتبعون آثاري ويكثرون الصلاة علي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے آپ حضرات کی مجلس میں 3 باتیں عرض کروں گا. نمبر 1، جس جگہ پر امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے اس جگہ کا مقام کیا ہے. نمبر 2، جس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے اس زمانے کا مقام کیا ہے. نمبر 3، خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو ایک چیز کا نام ہے مکان، ایک کا نام ہے زمان اور ایک کا نام ہے مکین. مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر امام صاحب رہتے ہیں. زمان اس جگہ کو کہتے ہیں جس وقت میں امام صاحب نے دنیا پہ اپنی زندگی کا وقت گزارا. اور مکین سے مراد خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کوفے کی سرزمین پر پیدا ہوئے. حضرت امام ابو حنیفہ جس زمین پر پیدا ہوئے اس جگہ کا نام ہے کوفہ. اس جگہ پہ شہر کو تعمیر کرنے کا حکم دینے والا وہ شخص ہے جس کے بارے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان آبادی نبی لکان عمر. اس کوفے کی تعمیر کا حکم دینے والا وہ شخص ہے
جس کے بارے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اس جگہ کی تعمیر کا حکم دینے والا وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس راہ سے یہ عظیم انسان گزر جائے اس راہ پر شیطان نہیں آ سکتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقبت میں کلام کیا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے اس کی تائید کے لیے اللہ قرآن میں 18 مقامات پر آیات اتارتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں، اور اس کوفے کو تعمیر کرنے والے شخص کا نام ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لے کر اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے سعد فی الجنہ، یہ میرا صحابی سعد جنت کے اندر جائے گا۔ اس کوفے کو علمی حیثیت دینے والے شخص کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لے کر اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو حدیث تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس کی تم تصدیق کرنا۔ یہ وہ ایک پس منظر ہے کوفے کا۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کوفے کی تعمیر کا حکم دیا۔ نمبر 1، ایسی جگہ پہ چوری بنا دی جائے جو اسلام کی سرحدوں کا اسلحے کے لیے تحفظ کرے۔ نمبر 2، ایک ایسی یونیورسٹی بنا دی جائے جو دلائل کے ذریعے اسلام کی اشاعت کرے اور تحفظ کرے۔ اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ کا انتخاب کیا اس جگہ کو کوفہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے لیے دو شخصوں کا انتخاب کیا، ایک شخص کا نام عمار ہے اور دوسرے شخص کا نام عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج جوان نے کوفے کا کور کمانڈر بنا کر بھیجا۔ یہ کوفے کی سرزمین تھی جہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جنم لیا۔ اس کوفے کے بارے میں ابن تیمیہ منہاج السنہ میں تحریر کرتے ہیں۔ اس کوفے کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کوفے کے شہر کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے آسان لفظوں میں کہتے ہیں فرمایا کوفہ یہ وہ عظیم شہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے عبداللہ بن مسعود سے یہاں کے لوگوں نے قرآن کو پڑھا، عبداللہ بن مسعود سے پیغمبر کی سنت کو پڑھا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے فقہ کو پڑھا، اور امام ابن تیمیہ منہاج السنہ بھی کہتے ہیں انما ظہر علم علی وفقہ فی کوفہ، حضرت علی کا علم، حضرت علی کی فقہ یہ کوفہ کے اندر آ کے واضح اور ظاہر ہوئی۔ اس کوفہ کے بارے میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی شرح مسلم میں تاریخ فرماتے ہیں یہ دار الفضل و محل القضاء، یہ عظمت کی جگہ ہے اور قضاء اور فیصلوں کا محل ہے۔ اس کوفہ کے بارے میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی میں تحریر فرماتے ہیں قدمت الکوفہ وبها 4000 يطلبون الحدیث، کوفے کی سرزمین پہ جا کر 4000 طلباء کو میں نے دیکھا جو حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے۔ اس کوفے کی سرزمین کے بارے میں یقوت حموی موجم البلدان میں کہتے ہیں سفیان نے کہا خذوا الحلال والحرام من اہل الکوفہ، اگر حلال اور حرام کے مسئلے تم سیکھنا چاہو تو تم کوفے والوں کی سرزمین پہ جا کے حاضری دو۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی میں امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں یرحل ویکتب عن الکوفیین والبصریین وعن اہل المدینہ والمکہ، اگر تم دین کا علم حاصل کرنا اور لکھنا چاہتے ہو تو پہلے کوفہ والوں کے پاس جاؤ۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث الساری مقدمہ فتح الباری میں تحریر کرتے ہیں حضرت امام بخاری نے فرمایا لا احصی کم دخلت کوفہ تھا، تو مجھے یاد نہیں میں علم کے حصول کے لیے کتنی مرتبہ کوفے کے اندر گیا۔ میں نے کہا پہلے اس جگہ کو ذہن میں بٹھاؤ جس جگہ پہ امام ابو حنیفہ کا مسکن اور مولد تھا۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کبھی آسان لفظوں میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، کامل ابن عدی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔
انا مدینۃ العلم و علی بابها کہ میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت رسول اللہ کے جانشین کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانشین کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جانشین کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین کا نام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیغمبر کا جانشین مدینہ میں، حضرت ابو بکر کا جانشین مدینہ میں، حضرت عمر کا جانشین مدینہ میں، حضرت عثمان کا جانشین کوفہ میں۔ تو یہ شہر علم کا دروازہ یہ کوفہ میں تھا۔ اس کے حضرت امام ابو حنیفہ کی آمد سے پہلے اللہ نے کوفہ کی سرزمین میں پیغمبر جو شہر مدینہ شہر علم تھے اور شہر علم کے دروازے کو کوفہ میں بھجوا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبوت کا جو علم ہے وہ کوفہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس امام کی آمد سے پہلے اللہ نے کوفے کی سرزمین کو علم کا مرکز بنا دیا۔ اس لیے ہم نے کوفے کا انتخاب ہم نے نہیں کیا بلکہ میرے اللہ نے کوفے کا انتخاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا۔ کوفہ چونکہ دارالسلطنت تھا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت دارالسلطنت کے لیے عام جگہ کا انتخاب نہیں کرتی۔ ہمارے پاکستان میں جگہ تو کئی ہیں لیکن جو اسلام آباد کا انتخاب ایوب نے کیا تھا اس کو غیر محفوظ نہیں بلکہ محفوظ جگہ سمجھ کر کیا تھا۔ علی بن ابی طالب نے جو کوفہ کا انتخاب کیا تو بلا وجہ کوفے کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ علی المرتضیٰ نے کوفے کا انتخاب کیا۔ یہ داماد پیغمبر خلیفۃ المسلمین کوفہ میں رہتے تو جہاں خلیفہ ہوگا اس خلیفہ کے مشیر وہاں پہ رہتے ہوں گے، جہاں خلیفہ موجود ہوگا اس کے وزیر وہاں پہ قیام پذیر ہوں گے، جہاں وہ خلیفہ خود موجود ہوگا وہاں اس خلیفہ کے گورنر بھی آئیں گے۔ تو چونکہ میرے اللہ نے امام ابو حنیفہ سے کام لینا تھا پیغمبر کی سنتوں کو لکھوانے کا، ایسی جگہ کا انتخاب کر دیا جہاں پہ خود پیغمبر کا جانشین بھی تھا اور پیغمبر کے صحابہ کا آنا اور جانا تھا۔ اس لیے اللہ نے انتخاب کوفے کا امام ابو حنیفہ کے لیے کیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ نے خواب دیکھی اور خواب میں انہوں نے پیغمبر کی زیارت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، قبر مبارک میں پیغمبر کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جمع فرمائی۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے خواب میں کیا چیز دیکھی ہے، لیکن تعبیر کے لیے امام صاحب نے انتخاب کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام المعبرین ابن سیرین کا اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام المعبرین سے امام المعبرین سے تعبیر پوچھ کر آؤ مگر میرا نام نہ لینا۔ جب وہاں پہ پہنچے حضرت ابن سیرین نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ شاگرد نے کہا مجھے منع کر دیا گیا کہ میرا نام نہیں لینا۔ حضرت ابن سیرین فرمانے لگے تم نام نہ بھی لو، یہ خواب دیکھنے والا ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا آپ نے پہچان تو لیا، اب خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر یہاں پہ عقل کا اندھا غیر مقلد ہوگا اس نے کہنا دیکھو جو بندی ابن سیرین کے علم غیب کے قائل ہوئے ہیں، ارے کم پکڑو، علم غیب کا قائل ہونا اور ہے اور اپنے تجربے کی بنیاد سے بات کو سمجھنا اور بات ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ڈاکٹر کسی کی گیلی آنکھ کو دیکھ کر یلقام کی بات کہہ سکتا ہے، اگر ماتھے کے پسینے کو دیکھ کر بخار کا اندازہ لگا سکتا ہے تو کیا تعبیر کے فن کا ماہر خواب کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا؟ اس لیے فن تعبیر کا ماہر ہونا اور بات ہے اور علم غیب کے دعوے کرنا اور بات ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پہ بیان کیا اور ایک بدبخت سے میں نے یہ بات سنی، اس کا نام تھا آپ حضرات علم میں ہے رانا شمشاد سلفی۔ ممکن ہے اس کے جواب کی کیسٹ میرے علم میں نہیں ہے، شاید بارش موجود ہو، لیکن اگر نہیں سنی تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کیسٹ سنو۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی پہ غیر مقلدین کے پاکستان میں جو ان کے لیے کعبے کی حیثیت رکھتا ہے مامو کاجن، اس مامو کاجن میں اس نے 1 گھنٹہ حنفیت میں دورہ کیا بحمد اللہ تعالی۔ دیوبندیت کے خادم نے اس 1 گھنٹے کا جواب 2.5 گھنٹے میں دیا۔ اس کے بعد آج تک مامو کاجن کی سرزمین پہ رانا شمشاد تلفی نہیں جا سکا۔ اور میں نے چیلنج کے ساتھ کہا تھا اگر جماعت الدعوہ نے جلسہ کرایا مامو کانجن پہ اور شمشاد سلفی کا بیان کرایا اور اس نے میرے امام پہ تبرہ کیا، اگر میں پورے مامو کانجن کو تمہارے لیے جنگ کی فضانہ بنا دوں تو میرا نام ریاض محمد نہیں ہے۔ آج تک وہ
زمین پر شمشاد چل کے دوبارہ جانے کی حماقت نہیں کی. آج ان کی زبان میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جملے چنے ہیں. میں نے بالکل ٹو دی پوائنٹ اس کے 10 سوالوں کا جواب دیا. پھر اس سے 10 سوال میں نے بطور درس کے چھوڑے ہیں. میں جنگ میں گیا, عبد الرحمان شہین غیر مقلد نے وہاں پہ بیان کیا. میں نے 1 گھنٹے میں اس کا آپریشن کیا. اس کے بعد دوبارہ جنگ کے لوگوں کو عبد الرحمان شہین کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوئی. پھر میں پنڈی میں گیا, طالب الرحمان کے علاقے میں نے خیابان سر سید میں جا کے 31 مئی کو 1.5 گھنٹہ طالب الرحمان کا آپریشن کیا ہے. اور میں غیر مقلدوں کو دیکھتا ہوں اس جگہ پہ طالب الرحمان میدان لگا کر اس آپریشن کا جواب کیسے لیتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں. میں نے اس لیے کیا ایک بات نشین کر لو. اب ہر گہرے کو میں منہ نہیں لگاتا. کبھی ساتھی نے فلاں آیا وہ بھونک گیا. میں نے کبھی بہت سارے کتے بھونکتے رہیں گے, ان کو بھونکنے دو. میں ہر کسی کا نام اپنے بیانات کے اندر نہیں لیتا. بہت سے لوگوں کی تمنا ہے کہ ہمارا نام لیا جائے تاکہ ہمیں مناظرین کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. کہتے ایک آدمی تھا اور بازاری اور کنجر قسم کا انسان تھا. بادشاہ کی لڑکی کا نام لے کر عشق کا شور مچا تھا. لوگوں نے پوچھا وہ گدھے, بادشاہ کی بیٹی تجھے مل نہیں سکتی تو بازاروں میں عشق کے دعوے کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے شہزادی مل کو نہیں سکتی. میں جانتا ہوں جب نام لوں تو چوک کرائے پر مجھے جوتے پڑیں گے. جب شہزادی سے تذکر آئے گا اس کے عاشقوں میں میرا نام تو لکھا جائے گا نا. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے میدان مناظرہ میں جوتے تو کھانے ہیں, چلو ہمیں مناظرین میں لفٹ تو دیا جائے گا نا. ہم تمہیں جوتے تو ماریں گے مگر مناظرین میں تمہارا نام نہیں آ جائے گا. ہم تمہیں جوتے تو ماریں گے مگر مناظرین کی لسٹ میں تمہارا نام انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے. میرے علم میں ہے, ابھی یہ 1 تاریخ مجھے ابھی ملی ہے. کہتا ہے ایک پہاڑ کا پٹھان ہے, اس بیوقوف نے اشتہار شائع کیا ہے کہ ریاض گھومن سے میرا مناظرہ ہوا تھا اور ریاض گھومن سے دوڑ گیا تھا. میں نے کہا چلو اس میں سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے, یہ ساری باتیں ایک طرف کر دو. میں اس کا جواب نہیں دیتا, نہ مجھے جواب دینے کی حاجت ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, اگر وہ بیوقوف تمہارے علاقے میں آئے اس سے ایک سوال کرنا, جب تمہارا ریاض گھومن سے مناظرہ ہوا یہ مسجد تمہاری تھی یا دیوبندیوں کی تھی؟ اس سے پوچھو. ہوا یہ تھا کہ جب میں اس دیہات میں گیا تو یہ غیر مقلدین کی مسجد میں بیان کر رہا تھا, نام لے کر چیلنج بازی کر رہا تھا. تو میں نے دیوبندی سے کہا ان کی مسجد میں جا کر ان سے بات کرو. ان کی مسجد میں جا کر گفتگو ہوئی. اچھا یہ کہتے ہیں کتابیں چھوڑ کر دوڑ گیا. میں تو کتابیں لے کر نہیں گیا تھا, میں تو درس دینے کے لیے گیا تھا. جیسے آج آیا ہوں تو درس میں انسان کتابیں لے کر تو نہیں آتا. اہم بات تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ جب اس کی میری گفتگو ہوئی وہ قول اس کے ریاض گھومن دوڑا اور یہ جیتا, وہ قول اس کے میں ہارا اور وہ فاتح ہوا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 آدمی میدان مناظرہ میں اتر جائیں, ایک جیت جائے اور ایک ہار جائے, تو مذہب ہارنے والا بدلتا ہے جیتنے والا بدلتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ مطلب جیتنے والا بدلتا ہے ہارنے والا. ہارا میں تھا دیوبندی ہو گیا, ہارا میں تھا اور دیوبندی وہ چل کر میرے پاس آیا کہ مولانا میں نے دیوبندی ہونا. یہ بات ہے, دوڑا بھی میں ہارا بھی میں, اور مذہب اس نے بدل دیا. دنیا میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہارنے والی قوم کا کوئی انسان مذہب قبول نہیں کرتا. میں نے تو تمہارے اشتہار پہ تمہارا دیوبندی ہونا یہ جھوٹ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. جو تم نے اشتہار شائع کیا جس کے جھوٹا میں اتنے کا دیا کہ تم نے مذہب بدل دیا تھا, لیکن جب تمہاری فرمائشیں پوری نہ ہوئی تو ہم دوبارہ آ گئے. کوئی فرق نہیں پڑتا, تم جاؤ. مجھے ساتھی نے پوچھا تو میں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ نے اس نجاست کو ہم سے دور کر دیا. اللہ اس کو دور ہی رکھے, ہم اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے نجاست کیوں کہا؟ آپ کا تعلق کم ہے اور میری نوما کی طویل رفاقت ہے. آج ایک مجھے غیر مقلد مناظر غیر مقلد عمر صدیق کے ساتھ میری اچانک گفتگو یہاں پہ ہائی کورٹ میں ہو گئی. ہائی کورٹ میں میری پیشی تھی, 5 تاریخ سے باہر نکلا تو باہر غیر مقلد بھی تھے, کسی اپنے کام کے لیے آئے تھے. تو میں نے کسی کا نام لے کر کہا, اس نے کہا مولانا جس کو ہم نے مردود قرار دے دیا اب ہمارے اسٹیج پر تمہیں اس کو نہیں دیکھو گے. مناظرین کی فہرست میں وہ شخص نہیں آ سکتا, ہم جوتے ماریں گے مگر مناظرین کی لسٹ میں ان کا نام لکھنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, ہم جوتے تو ماریں گے مگر مناظرین کی فہرست میں ان کا نام لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض ان کی تمنا یہ ہے کہ ہمیں مناظر مان لیا جائے, لیکن ہر پہرے اور غیرے کو مناظر ماننے کے لیے تیار. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھی. ابن سیرین نے پوچھا خواب دیکھنے والا کون ہے؟
تو شاگرد نے کہا کہ مجھے منع کیا میرا نام لینے ہیں. ابن سیرین نے فرمایا اس خواب کو دیکھنے والا حضرت امام ابو حنیفہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا اب نام بتاؤ. گالی آپ نے پتا تو کر لیا, اب میں نے کیا بتانا ہے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ نے تعبیر بتائی, فرمایا امام ابو حنیفہ کو مبارک دے دو جو پیغمبر کی سنت عالم میں بکھری ہے, اللہ ان سنتوں کو یکجا کرنے کا کام امام ابو حنیفہ سے دے گا. کہ پیغمبر کی ہڈیاں بکھر گئی نعوذ باللہ. پوری دنیا کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ہڈیاں محفوظ ہیں, پیغمبر کا جسد محفوظ ہے, پیغمبر کا جسد معطر ہے, پوری دنیا کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو تو عیسائی اور یہودی بھی مانتا ہے کہ پیغمبر کا جسم محفوظ اور معطر ہے. اگر پیغمبر کے جسم کو محفوظ نہیں مانتا تھا تو آپ بتاؤ حضور کے جس روزہ مبارک کو کھول کے پیغمبر کے وجود کو چوری کرنے کے لیے مدینے کیوں گیا تھا؟ زنگی کے دور کی بڑی معروف باتیں کیوں گیا تھا؟ تو یہودی سمجھتا ہے پیغمبر کا جسم محفوظ ہے, اس لیے امام صاحب بھی سمجھتے ہیں محفوظ ہے. تو شمشاد تنویر نے مجھے کہا کہ جن کا امام خواب میں دیکھتا ہے پیغمبر کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں, یوز کرتا ہے کبھی آپ تقریر سنو نا, کہتے ہیں میں کہتے ہیں تقریر ہو رہی ہے, اب بالکل تجھے ہانکنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. کبھی اس جب کیسے دوسرے آپ اندازہ کرو گے کہ میں اس کی نقالی غلط نہیں بتا رہا. کہتا ہے امام دیکھ رہے خواب میں کہ نبی کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. میں نے کہا تو خواب اور دوسری بیداری کے اندر فرق نہیں سمجھتا, ورنہ غلط فہمی تمہیں کبھی نہ ہوتی. جیسے غیر مقلد کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کے مرید نے خواب میں دیکھا کہ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. دیکھو جو بندی گستاخ ہے. حضرت حکیم الامت سے مرید نے خواب بیان کی, فرمایا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے جس کو تم نے خواب میں یوں دیکھا ہے. اب ظاہر خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے, بیداری کا معاملہ اور ہوتا ہے. اس میں فتوی بازی تھوڑی ہو جاتی ہے. خواب اور بیداری میں تو بڑا فرق ہے نا. جیسے کہتے ہیں ایک مرید نے خواب دیکھی اور اپنے پیر کے سامنے بیان کیا, حضرت رات کو میں نے خواب دیکھی کہ میری 10 انگلیاں پخانے کے اندر ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں. اس بدعتی پیر تھا. حضرت نے کہا ہاں بالکل دنیا کے کتوں میں اللہ والے میں فرق ہوتا ہے. تم نجس و نجاست کے اندر انگلیاں ڈالو گے, ہم اللہ والے شہد کے انگلیاں ڈالیں گے. اس نے کہا حضرت ابھی خواب باقی ہے, پوری خواب تو سن لے. میں اچھا پوری خواب بیان کرو. اس نے کہا جی میری 10 انگلیاں پکانے میں, آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر, آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا تھا, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے تھے. پوری خواب بیان کی. اب دیکھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے. خواب کی تعبیر, خواب بالکل ٹھیک ہے. خواب کی تعبیر یہ ہے یہ پیر مرید کی دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور مرید پیر کے دین پہ نظر رکھا ہوا ہے. یہ پیر سے دین لیتا ہے اور پیر مرید سے دنیا حاصل کرتا ہے. تو خواب کی تعبیر تو یہ ہے نا. اب دیکھنے والے کیا دیکھا خواب کی تعبیر کیا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اللہ پاک نے 2 نظام حنفیوں اور دیوبندیوں کو دیے ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں دیے. نمبر 1 جو پیغمبر کی سنت دنیا میں فکر گئی تھی, ان کو جمع کر کے تعلیم امام ابو حنیفہ نے کیا, اور جب پیغمبر کی سنت دنیا میں مٹ گئی تھی تو تبلیغی جماعت نے پیغمبر کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہے. پیغمبر کی سنت کو دنیا میں جمع بھی ہم نے کیا اور پیغمبر کی سنت کو دنیا میں پھیلایا بھی ہم نے ہے. اس لیے غیر مقلد کو عداوت امام ابو حنیفہ سے بھی ہے, تبلیغی جماعت سے بھی ہے. لیکن تمہاری عداوت سے تم خود تو جلو گے اور آپ کہتے ہیں منہ تو بغیر سے تم اس غیر و غضب سے تم مر جاؤ گے, لیکن پیغمبر کی جمع شدہ سنتوں کو دوبارہ تم بکھیر نہیں سکتے اور نبی کی زندہ کی سنتوں کو تم مٹا بھی نہیں سکتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جس زمین پر آئے اس جگہ کا نام کوفہ تھا. کبھی لوگ کوفہ پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے کوفہ تو وہ شہر تھا جہاں پر حضرت حسین کا خون گرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا حسین کے خون گرنے سے پھر کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں یہ کم از کم اعتراض جماعت الدعویٰ کے نام نہاد مجاہد غیر مقلد کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو مجاہد ہے تو تیرا عقیدہ تو یہ تھا اگر انسان میدان جہاد میں جائے اور بدن کٹے اور خون نکلے اس بدن کو دھویا نہیں جاتا کیونکہ خون پاک ہے, اس نے بدن کو صاف کر دیا. اگر یہ کپڑوں پہ خون لگ گیا ان کپڑوں کو دھویا نہیں جاتا, اس پاک خون نے کپڑوں کو پاک کر دیا. ارے ان کپڑوں کو اتارا بھی نہیں جاتا اس لیے کہ پاک خون نے کپڑوں کو پاک کر دیا. معلوم ہوا کہ شہید کا بدن پاک ہوتا ہے, یہ شہید کا خون بھی پاک ہے, یہ بدن کو پاک کرتا ہے. شہید کا خون یہ کفن کو پاک کرتا ہے. تو جس سب زمین پہ خون گرے وہ زمین تو مقدس ہوتی ہے. اگر کوفہ میں پیغمبر کے نواسے کا خون گرا ہے یہ دلیل اس بات کی کوفہ کی زمین پاک تھی جہاں پہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوا.
یہ دلیل ناپاک نے نہیں، یہ دلیل پاک نے کی ہے۔ اگر افغانستان میں 16 لاکھ شہداء کا خون گرا ہے تو سب زمین مقدس ہوئی ہے۔ اگر کشمیر کی وادی میں 5 لاکھ کا خون گرا ہے، کشمیر کی سب زمین مقدس ہوئی ہے۔ اگر اسلام آباد جامع حفصہ میں شہداء کا خون گرا ہے تو اسے زمین مقدس ہوئی ہے، ناپاک نہیں ہوئی۔ ایک ہوتا ہے گرنے والے خون کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے گرانے والے دجال کا مسئلہ۔ ہم خون گرانے والے دجال کو ملوک تو کہتے ہیں مگر گرنے والے خون کو ناپاک نہیں کہتے۔ اس لیے کوفہ کی سرزمین تو خون شہیدہ سے یہ مبارک اور مقدس ہوئی ہے۔ تو جس سرزمین پہ امام ابو حنیفہ نے پیدا ہونا تھا، اللہ نے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا دار حکومت بنا دیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نمبر 1 مکان جس کو کوفہ کہتے ہیں، اس کوفہ کے بارے میں ابو بشر علامہ طلابی نے کتاب الاسماء والکنہ میں لکھا ہے، نزل الکوفۃ 1050 رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و24 من اہل بدر، کہ جس کوفہ میں حضرت امام حنیفہ پیدا ہوئے، جس میں پیغمبر کے 1050 صحابہ یہاں میں تشریف لائے، جن میں 24 صحابہ یہ بدر کے رہنے والے تھے اور ان میں 300 صحابہ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے تھے۔ تو میں نے عرض کیا نمبر 1 جس مقام پہ امام حنیفہ رہتے اس مقام کوفہ کا مقام کیا ہے؟ نمبر 2 جس زمانے میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے وہ زمانہ کون سا تھا؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں حدیث مبارک نقل کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ یہ خیر اور مبارک زمانہ ہے، میرے بعد صحابہ کا زمانہ یہ خیر اور مبارک کا زمانہ ہے، تابعین کا دور یہ خیریت اور برکت کا دور ہے۔ تو میں یہ تو اب ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ جس دور میں امام ابو حنیفہ کوفہ کی سرزمین پہ پیدا ہوئے وہ دور کتنا مقدس دور تھا۔ اس کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ ادرک 70 رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو حنیفہ نے 70 صحابہ کا دور پایا ہے اور امام ابو حنیفہ نے 6 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ جس دور میں امام صاحب پیدا ہوئے یہ دور صحابہ کا دور تھا۔ اگر کسی بھائی کے لال میں جرأت ہے تو میرے ان حوالہ جات کو چیلنج کرے، جس دور میں امام حنیفہ پیدا ہوئے اس دور میں ایک صحابی جو صحابہ زندہ تھے، میں چند ایک نام لے کر بتاتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آئے یہ دور کتنا مقدس اور مبارک دور تھا۔ جس دور میں امام حنیفہ پیدا ہوتے ہیں ایک قول کے مطابق سن 60 ہجری میں اور حضرت علامہ زاہد توسی کی تحقیق کے مطابق 70 ہجری میں اور عام محدثین اور مورخین کی تحقیق کے مطابق سن 80 ہجری میں 80 ہجری میں امام حنیفہ پیدا ہوتے ہیں اور حضرت امام صاحب کا جنازہ اٹھتا ہے سن 150 ہجری میں۔ تو امام ابو حنیفہ تحقیقی قول کے مطابق 70 یا 80 سے کم کا کوئی قول نہیں ملتا۔ اگر 80 ہجری میں پیدا ہوئے اس دور میں زندہ تھے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 81 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت ابو امامہ باہری، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کا انتقال ہوا سن 82 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 83 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت واصلہ بن اسقع، اس وقت زندہ تھے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 83 ہجری میں۔ ارے اس وقت زندہ تھے حضرت عمر بن حویرث رضی اللہ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 85 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت مقدام بن ماضی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 86 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت عتبہ بن عبد السلمی، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کا انتقال ہوا سن 87 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت سہل بن سعد، اس وقت زندہ تھے حضرت عبداللہ بن عبد البصر المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 88 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے اس وقت زندہ تھے حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 90 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 91 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے محمود بن لبید رضی اللہ عنہ
جن کا انتقال ہوا سن 92 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت عبداللہ بن حارث بن زید الزبیدی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا انتقال ہوا سن 97 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت محمود بن ربی، حضرت محمود بن نبی، حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما، جن کا انتقال ہوا سن 99 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت ہرماس بن زیاد، اس وقت زندہ تھے حضرت اکراش بن زبیر رضی اللہ عنہما، جن کا انتقال ہوا سن 100 ہجری میں، اس وقت زندہ تھے حضرت ابو طفیل عامر بن واسطہ جوہنی رضی اللہ عنہ، جن کا انتقال ہوا سن 110 ہجری۔ یہ تو صحابہ کا مبارک دور تھا جس دور میں امام حنیفہ دنیا میں آئے۔ خوش قسمت وہ دور تھا کہ جس دور میں حضرت امام حنیفہ پیدا ہوئے، وہ کتنا مقدس دور تھا، وہ مکان بھی مبارک تھا، امام حنیفہ پیدا ہوتے ہیں، ارے وہ زمانہ بھی مبارک تھا جس میں امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں۔ آگے چلیے، امام حنیفہ کی ذات کے بارے میں نمبر 1 قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نمبر 2 3 احادیث سے مبارکہ پڑھی ہے۔ قرآن کی آیت میں میرا اللہ اعلان فرماتا ہے، والذی بعث فی الأمیین، پہلے اللہ نے اپنا تذکرہ کیا، یسبح للہ ما فی السماوات سے اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں یہ ذات بڑی پاک اور صاف ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ رب نے تعارف کے لفظوں میں کرایا، والذی بعث فی الأمیین، اللہ وہ ذات ہے جو امیین میں اپنے پیغمبر کو بھیجتی ہے، وآخرین منہم، اللہ وہ ذات ہے جو نبی کو آخرین میں بھیجتی ہے۔ رب نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے پیغمبر کی بعثت کا تذکرہ کیا، بعثت کے مقاصد کا تذکرہ کیا، اللہ نے ان امتوں کا تذکرہ کیا جس میں پیغمبر آیا تھا۔ پہلے تذکرہ امیین کا کیا، امیین شعراء اصحاب پیغمبر ہیں، پھر اپنے تذکرہ کیا آخرین کا۔ اس آخرین سے کیا مراد ہے؟ حضرت شیخ التفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عثمانی میں درس فرماتے ہیں، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تمہید الصحیفہ میں تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت سلمان فارسی موجود تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آخرین کا مصداق کون ہے کہ آپ کو رب نے نبی امیین میں بھیجا، آپ کو رب نے نبی آخرین میں بھیجا، آخرین کا مصداق کون ہے؟ پیغمبر نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لوکان علم ہو، کبھی روایت لوکان اسلام ہو، کبھی روایت لوکان ایمان ہو، فرمایا معلق کر سوریا، یہ سلمان فارسی وہ نوجوان ہے، اگر ایمان سوریا تک پہنچے گا اس کی نسل کے لوگ اسلام کو سوریا سے ملائیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ اب فارسی نسل کون تھے؟ سب سے بڑے امام 4 گزرے ہیں۔ نمبر 1 امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک کا قبیلہ اصبہی تھا، حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ ان کا قبیلہ مدربی قریشی تھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا قبیلہ شیبانی تھا، حضرت امام ابو حنیفہ یہ عربی نہ تھے بلکہ عجمی اور فارسی اور نسل تھے۔ تو اس حدیث آیت مبارکہ کا مصداق علماء نے لکھا امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں امام کے آنے کا تذکرہ، امام کے آنے کی بشارت میرا اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ اگر پیغمبر کی بشارت اللہ قرآن میں دے اس کا تذکرہ کرنا پھر دین ہے، صحابہ کی بشارت اللہ قرآن میں دے اس کا تذکرہ کرنا پھر دین ہے، اگر امام حنیفہ کی بشارت اللہ قرآن میں دے اس کا تذکرہ کرنا بے دین ہے۔ جو پیغمبر پہ حملہ آور ہوتا ہے وہ بھی بے دین ہے، پیغمبر کے صحابہ پہ حملہ کرے وہ بھی بے دین ہے، اور اگر پیغمبر کے بعد صحابہ کے بعد امام حنیفہ پہ زبان درازی کرے یہ بھی بے دین ہے۔ امام کا مقام ہے حضرت رسول اللہ کا دفاع کرنا، اگر یہ ایمان ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ بھی ایمان ہے، امام حنیفہ جیسے ائمہ کا دفاع کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ اور میرے اللہ کا کرم ہے جب پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا تو دفاع علماء جو بند کیا، اصحاب پیغمبر پہ حملہ ہوا دفاع علماء جو بند کیا، جب حملہ حضرت امام ابو حنیفہ پہ ہوا تو دفاع علماء جو بند کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان کو علماء جو بند نے گم کر دیا، پیغمبر کے صحابہ پہ بھونکنے والی رابسی کی زبان کو علماء جو بند نے لگام دی ہے۔ غیر مقدس تم بھی بات آ جاؤ، اگر تم بات نہ ہے میں رب کعبہ کی ذات سے بھروسہ کر کے کہتا ہوں تمہاری زبان کو لگام دی جائے گی، تمہارے قدموں کو روک دیا جائے گا، تمہارے مناظرین کو لٹکا دیا جائے گا۔ اپنا عقیدہ تم بیان کرو، بڑے شوق سے بیان کرو، مگر جس طرح مرزا قادیانی نے حضرت رسول اللہ پہ بھونک ماری ہے آج قادیانیت کو گالی بنا دیا گیا، جس طرح شیعت کے صحابہ پیغمبر پہ بھونک ماری ہے ان کو گالی بنا دیا گیا۔ اگر امام حنیفہ کے بارے میں تمہارا طرز عمل نہ بدلا پاکستان کی سرزمین پہ تمہیں گالی بنا دیا جائے
میں نے فضیلت اور ان کی بشارت کے نمبر 1 قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں کہتا ہوں نمبر 2 میں نے 3 احادیث مبارکہ پڑھی ہے۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مبارک کے راوی ہیں اور یہ حدیث مبارک سے بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا الناس معادن، فرمایا لوگ ایسے ہیں جیسے خزانے کی کانیں ہوتی ہیں، ارے کسی خزانے سے تیل نکلتا ہے، ارے کسی کان سے چاندی نکلتی ہے، کسی کان سے سونا نکلتا ہے، جیسی کان ہوگی ویسا اس میں سے مال نکلے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الناس معادن، جیسے زمین میں رب نے خزانے رکھے، انسان میں رب نے خزانے رکھے ہیں۔ آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں توجہ رکھنا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیاروں فی الجاہلیہ خیاروں فی الاسلام اذا فقہوا، اگر کوئی انسان زمانے جاہلیت میں امت کا سردار اور بہترین تھا، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے امت کا سردار بنتا ہے، اگر اللہ اس کو فقاہت کی دولت عطا کر دے۔ میں حدیث مبارک کی روشنی میں کہتا ہوں آؤ امام ابو حنیفہ کی ذات سے غور کرو۔ امام حنیفہ وہ انسان تھا کہ جس کے نسب میں 8 نبی گزرے ہیں۔ امام حنیفہ وہ انسان تھا کہ جس کے نسب میں 8 نبی گزرے ہیں۔ امام حنیفہ وہ انسان تھا کہ جس کے نسب میں 16 بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیاروں فی الجاہلیہ، جو جاہلیت میں اعلیٰ ہو، خیاروں فی الاسلام اذا فقہوا، اگر فقیہ بن جائے اسلام میں بہترین ہوا کرتا ہے۔ ارے جس کے نسب سے 8 نبی ہیں کیا وہ خیر نہیں ہوگا؟ ارے جس کے نسب میں 16 بادشاہ گزرے کیا وہ دنیا میں اعلیٰ اور خیر نہیں ہوگا؟ یہ دنیا میں بھی اعلیٰ تھا، نسب کے اعتبار سے دنیا میں بھی، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھا، نسب میں بھی اعلیٰ، ارے حسب میں بھی اعلیٰ، یہ دنیا میں اعلیٰ تھا۔ پھر پیغمبر فرماتا ہے اللہ فقاہت کی دولت عطا کرتے۔ امام ابو حنیفہ صرف فقیہ نہیں تھا، یہ سید الفقہا تھا۔ امام حنیفہ صرف مجتہد نہیں تھا، امام المجتہدین تھا۔ امام ابو حنیفہ یہ صرف دنیا میں عالم نہیں تھا بلکہ رئیس العلماء تھا۔ امام ابو حنیفہ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں یہ امام حنیفہ تنہا تھا مگر اپنی ذات میں انجمن تھا۔ میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، اللہ کے پیغمبر نے قرآن کریم کہتے ہیں وآخرین منہم، دو لفظ استعمال کیے، نمبر 1 پھر امیین، نمبر 2 آخرین۔ آل علم کو اشکال ہوگا، اشکال تو ہونا چاہیے نا، رب نے امیین سیرا جمع کا استعمال کیا، اصحاب پیغمبر تو زیادہ تھے منہم، دو لفظ استعمال کیے، نمبر 1 پھر امیین، نمبر 2 آخرین۔ آل علم کو اشکال ہوگا، اشکال تو ہونا چاہیے نا، رب نے امیین سیرا جمع کا استعمال کیا، اصحاب پیغمبر تو زیادہ تھے لیکن آخرین میں اگر مصداق امام حنیفہ کا ہے تو سیرا جمع لائے، پھر آخر واحد کہنا چاہیے تھا، رب نے جمع کا سیرا کیوں لایا؟ وجہ یہ تھا کبھی ایک شخص اللہ کام وہ لیتا ہے جو پوری جماعت کرتی ہے، اللہ شخص سے کام وہ لیتا ہے جو پوری انجمن کردار ادا کرتی ہے۔ امام حنیفہ نے اگرچہ دیکھنے میں اکیلے تھے مگر در حقیقت پوری جماعت تھے۔ امام حنیفہ نے تیار کیا، امام ابو یوسف کو اس امت کا پہلا چیف جسٹس بنا ہے، اس نے تیار کیا امام محمد کو کہ جس کی کتابیں دیکھ کے ایک انگریز مورخ کہتا ہے کتاب سیر صغیر اور کبیر کو پڑھا اور حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا کلمہ کیوں پڑھا؟ کہتا ہے ھذا کتاب محمدکم الاصغر وکیف محمدکم الاکبر، ارے تمہارے چھوٹے محمد کی کتابوں کا عالم یہ ہے، تمہارا بڑا محمد کیسا ہوگا؟ امام حنیفہ نے تیار کیا امام ظفر کو، امام حنیفہ نے تیار کیا حسن بن زیاد کو، امام حنیفہ نے تیار کیا مکی بن ابراہیم کو، جیسے حدیثیں لانے پہ امام بخاری فخر کرتا ہے، تیار کیا حضرت محمد بن عبداللہ انصاری کو، جس کی حدیث لانے پہ امام بخاری فخر کرتا ہے۔ یہ امام صاحب کا کمال یہ تھا، دیکھنے میں فرق تھا مگر در حقیقت جماعت تھی۔ رب نے آخرین کہہ دیا، مگر تو پیغمبر نے فرمایا الناس معادل خیرم فی الجاہلیہ خیرم فی الاسلام، کہ جو قبیلے میں اعلیٰ ہو اگر کلمہ پڑھ کے فقیہ بن جائے رب ان کو دین میں بھی اعلیٰ کر دیتے۔ امام ابو حنیفہ یہ دنیا میں بھی اعلیٰ تھا، امام ابو حنیفہ یہ دین میں بھی اعلیٰ تھا، رب نے دنیا کی بھی سرداری عطا کر دی ہے، رب نے دین کی بھی سرداری عطا کر دی ہے۔ تو بھونکتا رہے اس سردار کے تاج کو تو نہیں چھین سکتا، زبان درازی کرتا رہے اس کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ تاریخ ابو نعیم میں حدیث مبارک مقدمہ کتاب و تریم کے حوالے سے موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں تم ایک بات یاد رکھو، اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس، اور اسلام میں سب سے زیادہ حصہ یہ آل فارس اجمیوں کا ہے۔ لو کان اسلام بسریا، اگر اسلام سریا تک چلا جائے لتناول الرجال من اہل فارس، آل فارس کے لوگ وہاں سے لائے گے۔ میرے شیخ اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہم نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، اس کا تذکرہ پیغمبر نے حدیث سے مبارک میں کیا ہے۔ تمہارے
तुम्हारे बाद जलसा होगा, वो जलसे में लोग कहेंगे इमाम आजम कॉन्फ्रेंस है, हम तुम्हें बताते हैं इमाम आजम कौन था। मैं कहे तो तू नहीं बता, पैगंबर कहते हैं आजम कौन है, नबी से पूछ ले आजम कौन है। अबू हुरैरा फरमाते हैं पैगंबर ने ऐलान किया आजम उन्नास नसीबन फिल इस्लाम में, इस इस्लाम में सबसे ज्यादा और बड़ा हिस्सेदार वो शख्स होगा जो सुरैया से भी इस्लाम को लाते। इमाम वनीफा ये अजमी था, इमाम वनीफा ये फारसी नस्ल थे। पैगंबर कहते आजम उन्नास नसीबन फिल इस्लाम में, तो जिसके बाद इस्लाम ज्यादा होगा वो फिर इमाम भी आजम होगा। आजम होने का तस्करा पैगंबर की हदीस में मिलता है। मैं इसलिए कहता हूँ इमाम पे एतराज मत करो, कहते तुमने इमाम आजम कह दिया, अरे इमाम आजम तो रसूलुल्लाह था। मैं कहता हूँ तूने झूठ बोला। एक लक़ब हजरत अबू हनीफा का है, ये लक़ब और किसी का नहीं है। इमाम आजम का लक़ब हजरत अबू हनीफा का है। कहता है तुमने, अरे बड़े इमाम तो पैगंबर है, तुमने अबू हनीफा को इमाम का। मैंने कहा कल को तू ये बात कह देगा कि सबसे बड़ा सिद्दीक अल्लाह का पैगंबर है, तुम सिद्दीक अकबर अबू बकर को क्यों कहते हो। कल को तू ये कह देगा सबसे बड़ा फारूक हजरत रसूलुल्लाह है, तुमने उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम क्यों कह दिया। कल को तू यूं कह देगा सबसे बड़ा कायद अल्लाह का पैगंबर है, तुमने मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम क्यों कह दिया। मैं कहता हूं तेरी अक्ल पे मातम करना चाहिए। सारे सहाबा सिद्दीक थे, उनमें बड़ा अबू बकर सिद्दीक है, हमने सिद्दीक अकबर माना है। सारे सहाबा फारूक थे, उनमें बड़ा उमर बिन खत्ताब है, हमने फारूक आजम माना है। सारे मुज्तहिदीन इमाम थे, उनमें बड़ा अबू हनीफा हमने इमाम आजम माना है। जब हमने अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहा तो निस्बत सहाबा की तरफ है, पैगंबर की तरफ नहीं है। हमने हजरत उमर बिन खत्ताब को जब फारूक आजम का मुराद सहाबा थे, पैगंबर की जात नहीं थी। हमने अबू हनीफा को इमाम आजम कहा, मुराद आइम्मा है, पैगंबर की जात नहीं है। इनने भागना ही भागना है, इंशाअल्लाह भागना ही भागना है। मैं ये बात अपनी नहीं कहता, अफगानिस्तान से भागे हैं कि नहीं, भागे है ना, ये भागेंगे और इंशाअल्लाह इनने भागना अपने आकाओं के साथ साथ है। जब आका दौड़ेंगे तो ये भी दौड़ जाएंगे, तो जब तक आका सर पे कुछ अर्सा तो गुजारेंगे ना, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मैंने आपसे गुजारिश की है, इस गैर मुकल्लिम ने तुम्हारी मिन्नतें करनी है। मैंने अभी वो जुबान इस्तेमाल नहीं की जो मैंने जुबान तुम्हारे लिए महफूज रखी है। मैं हर जलसे में कहता हूँ कि जो जुबान मैंने देवबंदियत को देनी है ना, अभी मैंने जुबान महफूज रखी है। मैं चाहता हूँ अल्लाह करे तुम अकल करो, तुम बात समझ जाओ, लेकिन अगर तुम बात न समझे ना, फिर तुम्हारे दस्तार और जुब्बे की वक़्त हमारे यहाँ पाँव के जूते की नोक के बराबर भी नहीं है। हम तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को उड़ा के रख देंगे, हम तुम्हारी अजमतों को खाक में मिला देंगे। तुम दुनिया कुफर के चलने पे, ये चंदे पे चलने वाली तंजीमें, हम इनके वजूद को मिटा के रख देंगे इंशाअल्लाह। तुम्हें गलत फहमी है, तुमने देवबंदियत को देखा ही नहीं है। तुम उनसे पूछो कि जिनके तुम नीम लगते हो, मैं इनसे आखिर में तज़किरा करूंगा, तुम उनसे पूछो जिनके तुम छोटे हो। हम तुम्हें बड़ा भी नहीं मानते, हम तुम्हें अपना छोटा भी नहीं मानते, हम तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं। और दुश्मन के लिए जबान नरम नहीं होती, जबान सख्त होती है। मुझे कई अहबाब ने कहा कि मौलाना तुम्हारे बारे में गैर मुकल्लद कहते हैं बड़े सख्त है। मैंने कहा मैं इसको मुबारक समझकर कबूल करता हूँ। अल्लाह कुरान में कहते हैं वल यजिदु फीकुम गिल्ज़ा, कमाल यह कि दुश्मन कह दिए सख्त है, मैं गैरों के लिए सख्त हूँ, अपनों के लिए तो सख्त नहीं हूँ ना। अगर मुझे गैर कहते हैं सख्त है तो मुझे बिहम्दिल्लाह ताला इस पे खुशी होती है। हम अपनों को इमाम मानते हैं मगर दुश्मन को दुश्मन समझते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सलमान कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया या सलमानो, ऐ सलमान तू जानते है लौ कानल इल्मु इंद सुरैया, अगर इल्म सुरैया तक भी चला जाए, अगर इस्लाम सुरैया तक भी चला जाए, लतनाब रजुलुम मिन आले फारिस, तो फारिस के लोग वहां से भी लाएंगे। आगे जुमला सुनो जो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, फरमाया यत्तबिऊन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत की इत्तिबा करेंगे, वयत्तबिऊन आसारी, मेरे आसार पे अमल करेंगे, वयुक्सिरून सलात अलैया, और मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ेंगे। हम पैगंबर की सुन्नत की इत्तिबा भी करते हैं, पैगंबर के आसार को भी मानते हैं और पैगंबर पे सलात पढ़ते हैं, ईमान समझ कर पढ़ते हैं। हम सलात पढ़ते हैं, ईमान समझ कर पढ़ते हैं, अकीदे नजरिए की बुनियाद से पढ़ते हैं। तो मैं हदीस से अर्ज कर रहा था कि जो हजरत इमाम हनीफा की बशारत में बड़ी वाज़ेह हदीस मौजूद है, अल्लाह में बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलिए मैंने पहले कुरान की आयत पढ़ी है, फिर मैंने 3 अहादीस मुबारक से हजरत इमाम हनीफा की मैंने फजीलत का तज़किरा किया। इमाम अबू हनीफा के बारे में उम्मत के उलमा क्या कहते हैं, जरा इसमें भी निगाह दौड़ाइए। इस उम्मत के सबसे बड़े आइम्मा का मैं तज़किरा करता हूँ। इमाम मुज्तहिदीन क्या कहते हैं, अरे सूफी क्या कहते हैं।
متکلمین کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ ایک طرف امت کے فقہا، ایک طرف امت کے محدثین، ایک طرف امت کے امام الجرح والتعدیل موجود ہیں، اور ایک طرف بدبخت غیر مقلد موجود ہے۔ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا، چاہو تو ان عقل کے اندھوں کی بات مان لو، چاہو تو عقل کے بادشاہ امام مالک کی بات مان لو۔ ان کے بارے میں جملے کون سے گے؟ حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں، یہ امام خطیب بغداد نے تاریخ بغداد میں نقل کی ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، رأیت رجلا لو کلمک عن هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام امام ابو حنیفہ ہے، اگر اس شخص کو میں دیکھوں، میں نے اس شخص کو دیکھا اگر وہ تجھ سے گفتگو کرے اور ستون کے بارے میں کہہ دے سونے کا ہے، وہ دلائل سے سونے کا ثابت کر دے گا۔ امام صاحب کے حجت کو، امام کے طرز استدلال کو امام مالک بھی تسلیم کرتا ہے۔ محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من ارادہ ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فإن الناس کلہم عیار علی فی الفقہ، جو انسان دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہے امام حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ اس لیے یہ پوری دنیا فقاہت کے معاملے میں امام حنیفہ کی اولاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، فرمایا امام صاحب نے سبحان اللہ ہوا من العلم والزہد والورع وإثار الدار الآخرہ بمحل لا یدرکہ فیہ۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں علم اور تقوی، زہد اور اثار آخرت میں امام ابو حنیفہ اس مقام پر فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں قاضی فضیل بن عیاض امت کا سب سے بڑا صوفی وہ تحریر کرتے، کہتے کان ابو حنیفہ رجلا فقیہا معروفا بالفقہ مشہورا بالورع واسع المال صبورا علی تعلیم العلم باللیل والنہار کثیر الصمت قلیل الکلام اور ہاربا من مال سلطان۔ کہتے امام حنیفہ وہ شخص تھا جو فقیہ بھی تھا، صاحب تقوی بھی تھا، صاحب مال بھی تھا، دن رات کو علم کو پھیلانے میں مشغول بھی تھا اور بادشاہ کے مال سے دوڑا بھی کرتا تھا، یعنی مستغنی تھا۔ ایک شخص ہے جو حکومت کے مال پہ وقت پلتا ہے اور گالیاں امام کو دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ شخص تھا جو حکومت کے مال سے دوڑتا تھا۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک جیسا امیر المومنین فی الحدیث کہتے لولا ان اللہ قد اترکنی بابی حنیفہ وسفیان لکنت بدعیا، اگر امام ابو حنیفہ کی صحبت اللہ مجھے نہ دیتا عبداللہ بن مبارک تو بدعتی بن جاتا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں، خلف بن امام ابو حنیفہ کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین یزید بن ہارون کہتے سمعت کل من ادرکت من اہل زمانہ انہ یقول انہ ما ارى افقہ منہ۔ ابو حنیفہ کے دور میں میں نے جو شخص بھی دیکھا اس کی زبان پہ جملہ یہ جاری تھا، ہم نے امام ابو حنیفہ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں خلف بن ایوب امام آل بلخ کہتے سار العلم من اللہ الى رسول اللہ، علم اللہ سے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، ثم سار منہ الى صحابہ، پیغمبر سے علم پیغمبر کے صحابہ کو ملے، ثم سار منہم الى التابعین، پھر صحابہ سے علم صحابہ کے بعد تابعین کو ملے، ثم سار منہم الى ابی حنیفہ وصحابہ، پھر سارا علم امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے سینے میں میرے اللہ نے منتقل کر دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں میں کہتا ہوں، میں جملے نقل کروں گا۔ امام سیوطی کہتے تبیین الصحیفہ میں جو مسلک شافعی ہے، کہتے انہ اول من دبر علم شریعہ ورتبہ ابوابا، ابو حنیفہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے علم شریعت کو ابواب کی صورت میں مرتب کر کے امت کے حوالے کر دیے۔ ارے سب سے بڑا صدر الائمہ مناقب موفق میں لکھتے کہتے انہ اول من دبنا علم شریعہ ولم یسبق احد ممن قبلہ، امام ابو حنیفہ سے پہلے علوم دین کو جمع کرنے میں کسی شخص کا وہ کردار نہیں ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کعبہ ہے۔ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن داؤد الخریفی کہتے امام صاحب کے بارے میں بڑا عجیب جملہ نقل کیا، کہتے تم امام کے مقام کو نہیں جانتے۔ امام حنیفہ کے بارے میں عداوت دو شخص لکھیں گے، کہتے ما یعیب ابا حنیفہ الا احد رجلین، دو شخصوں میں سے ایک امام صاحب پہ تانزری کرے گا۔ نمبر ایک رجل جاہل لا یعرف فضل قولہ، امام صاحب کے کلام کو جو نہیں سمجھتا وہ امام پہ تبرہ کرے گا۔ نمبر دو حاسد لم یقف علی علمہ، ابو حنیفہ کے علم کو نہیں جانتا وہ امام صاحب پہ تبرہ کرے گا اور بھونکے گا۔ عبداللہ بن داؤد کہتے فیجب علی اہل الاسلام ان یتقوا اللہ لابی حنیفہ وصحابہ، اہل علم کو چاہیے، اہل اسلام کو چاہیے اللہ کے لیے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے لیے دعائیں مانگے۔ میں کہتا ہوں وہ امام ابو حنیفہ کہ جس کو فضیل بن عیاض نے اپنا امام مانے، عبداللہ بن
मुबारक ने इमाम माने, इमाम मालिक और शाफी ने अपना इमाम माने, खलफ बिन अयूब उनको इमाम मानते, इमाम सयूती इमाम मानते। अगर सारी दुनिया इमाम मानती है, अकल कांदा गैर मुकल्लद इमाम नहीं मानता, तो लाख बत्वा न मान। हमारी बहस तो नहीं है, हमारी बहस आले इल्म से है। आले इल्म ने मकाम इमाम हनीफा का तस्लीम कर लिए। मैं कहता हूँ इमाम के आने का तस्करा अल्लाह का पैगंबर करते, इमाम के आने का तस्करा रब कुरान में करते, और जाने का तस्करा किताब अल फिरदौस में हदीस मौजूद है। मोहम्मद बिन यूसुफ सारी दमिश्की ने अकूदुल जम्मान में हदीस नकल की है। कहते अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तुरफा ज़ीनत दुनिया, तुरफा ज़ीनत दुनिया सनत 50 व 100। अल्लाह के पैगंबर फरमाते 150 साल में दुनिया की ज़ीनत को रब उठा लेगा। पूरी दुनिया का इत्तेफाक है। अबू हनीफा 150 हिजरी में दुनिया से चला गया। पैगंबर जाने का तस्करा अपनी रिवायात में करते रहे, अबू हनीफा के आने का तस्करा रिवायात में करते। दुनिया उनको इमाम मानती है, अबू हनीफा को जो इमाम नहीं मानता। मैं अपनी जबान में नहीं तेरी जबान में कहना चाहता हूँ, मेरी जबान को छोड़ दे। अगर जुमला मैं कह दूंगा तू कहेगा इलियास दुम्मन तासब में कह गया, ये ज़त में कह गया। अरे इमाम की असमत की, इमाम की मोहब्बत और अकीदत में कह गया। मैं तुम्हें कहता हूँ नौजवानों जाओ सुबह गैर मुकल्दू से किताब मांगो। किताब का नाम है तारीख अहले हदीस, लिखने वाले का नाम इब्राहिम सियाल कोटी है। उन्वान कायम करते फैज़ रब्बानी, उस फैज़ रब्बानी के साथ तस्करा करते। कहते मैं एक दिन दिहाड़े अपनी लाइब्रेरी में इमाम साहब पे कलाम करने के लिए मैं किताबों का मुताला कर रहा था। इमाम अबू हनीफा की जात पे जरा करने के लिए मैं किताबों का मुताला कर रहा था, और दिन दिहाड़े मैं किताबें देख रहा था। अचानक मेरी बिनाई ने काम करना शुरू छोड़ दिया। ये अंधेरे छा गए, अरे जुल्मत छा गई। सूरज मुझे यूं मालूम हुआ जैसे गुरूब हो गए। मैंने फौरन तसव्वुर किया अल्लाह मैंने जुर्म कौन सा किए, मेरी बिनाई कहाँ चली गई, मैंने जुर्म कौन सा किए। मुझ पे अंधेरा छा गया। मेरे ज़मीर ने कहा अबू हनीफा पे तान करने के लिए तूने किताबों की छान मारी है, रब ने तुझे अंधा कर दिया। इब्राहिम सियाल कोटी कहते मैंने तौबा की, अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब मैंने तौबा की रब ने तौबा कबूल करके फिर जुल्मत को नूर से बदल दिया। ये तेरा सियाल कोटी कहते किताब तेरी है, किताब मेरी नहीं है। इसी की हाशी पे इब्राहिम सियाल कोटी कहते एक शख्स पैगंबर के सहाबा को गालियां देते, एक शख्स इमाम अइम्मा मुतबईन और मुजतहिदीन को ताला देते। कहते दोनों में फर्क ये है जो नबी के पैगंबर को गाली दे वो राफसी है, इमाम अबू हनीफा पे तान करे वो नीम राफसी है। किताब तेरी है, हवाला तेरा है, मैंने नकल किया है, ये फतवा मेरा नहीं है। इब्राहिम सियाल कोटी के फतवे की रोशनी में मैं कहता हूँ पैगंबर के सहाबा को भौंकने वाला ये राफसी है, अबू हनीफा को भौंकने वाला ये नीम राफसी है। तो जो इलाज शीयत का है, जो इलाज ईरान के राफसी का है, वही इलाज पाकिस्तान के नीम राफसी का है। अरे तुम्हें मैं तुम्हें कहता हूं जो इमाम अबू हनीफा पे भौंके उस पर लानत, जो इमाम साहब को गालियां जो उस पर लानत, जो पैगंबर के सहाबा को भौंके उस पर लानत, अबू हनीफा को गालियां जो उस पर लानत। मैंने कहा तुम गालियां देते जाओ, मैं तुम पे लानतों की गद्दार न बचा दूं तो मैं देवबंदियत का नौकर नहीं हूं। तुम इमाम साहब पे जुमलों कसो तो सही, तुम्हारे इसी इलाके में इमाम आजम कौन है इस उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। मैं कहता हूं तुम इमाम पे तबर्रा करना, तुम इमाम को गालियां देना, तुम इमाम साहब पे जुमले कसना, मैं तेरी जबान न खींच लूं, मेरा नाम देवबंदी नहीं है। तुम गैरत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, मेरे इमाम को तो भौंको तुझे माफ कर दिया जाए, ऐसा हर किस नहीं होगा। मैं इसलिए कहता हूं जो इलाज उनका था वही इलाज तुम्हारा है। तुम अपने अंजामे बद से पहले बास आ जाओ, वरना तुम्हारा हशर कुत्ते से बदतर कर दिया जाएगा। अपना अकीदा फैलाओ, मगर मेरे इमाम पे तबसरा न करना, मेरे इमाम पे बहस न करना। इमाम मुनीफा के शागिर्दों से रिवायत इमाम बुखारी रहते हैं, तुझे जरा इमाम बुखारी पे करना चाहिए। मैं बड़ी वजाहत के साथ कहता हूं इमाम बुखारी ने सबसे पहले इमाम बुखारी ने जब पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले इमाम बुखारी ने पढ़े हजरत वकी से
سے جو حنفی المسلک امام حنیفہ کا شاگرد تھا سب سے پہلے پڑھے، عبداللہ بن مبارک سے امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا، اس نے کتاب پڑھی ہے ابو حفص کبیر سے کہ جو حنفی المسلک اور عقیدۃ الحنفی تھا، یہی امام بخاری جب پڑھنے کے لیے مکہ میں گیا ہے پڑھے ابو عبد الرحمن المقری سے جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا، جب یہ پڑھنے کے لیے بصرہ میں گیا ہے مکی بن ابراہیم سے پڑھے ابو حنیفہ کا شاگرد تھا، یہ پڑھنے کے لیے محمد بن عبداللہ انصاری کے پاس گئے جو ابو حنیفہ کا شاگرد تھا، یہ پڑھنے کے لیے کوفہ میں ابو نعیم کے پاس گیا ہے ابو حنیفہ کا شاگرد تھا، یہ پڑھنے کے لیے بغداد میں گیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل سے جو شاگرد ابو یوسف کا، ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ کا تھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں اس بخاری کو دینے والے بھی حنفی المسلک ہے، اس بخاری کو نقل کرنے والے بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو بخاری کو بیان بھی کرے تو حنفی، بخاری کو دنیا میں پھیلائے تو تب بھی حنفی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ پہ زبان درازی کرنے سے پہلے تجھے امام بخاری کے بارے میں نظریہ قائم کر لینا چاہیے، محدثین کے بارے میں تمہیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے، تم اپنا عقیدہ بیان کرو مگر کھل کے بیان کرو۔ اگر امام صاحب پہ تبرہ کیا تمہاری زبان کو لگام، بلند آواز سے کو زبان، میں کہتا ہوں تمہیں بھول ہے، تمہاری زبان تمہیں رب نے چاہا تو لگام دی جائے گی، تم کرو اپنا عقیدہ بیان، تم کرو اپنا مسلک بیان۔ میں نے آج کی نشست میں قصداً زبان نرم استعمال کی ہے، آئندہ مجلس میں میرا اور تمہارا وعدہ رہا اگر اس علاقے کا غیر مقلد باس نہ آیا نا، میرے رب نے چاہا پھر میں غیر مقلدین کے مسئلے، غیر مقلدین کی کتب، ان کی کتابوں کی حوالہ جات اللہ نے چاہا تو میں بڑی جرأت کے ساتھ بیان کروں گا، پھر میں تمہارے کریکٹر اور کردار کو بھی زیر باس لاؤں گا، پھر میں تمہارا جو نام اہل حدیث الاف کیا گیا وہ بھی زیر باس لاؤں گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں ایک بات آج کی مجلس میں تم یاد کر لو، آئندہ تم نے ان کو اہل حدیث نہیں کہنا، ایک لفظ اور یاد کر لو، میں کہتا ہوں غیر مقلد بھی کہنا چھوڑ دو، جب تمہارے سامنے غیر مقلد آئے تم نے 3 لفظ کہنے ہیں، الاٹیا، پلاٹیا، تلاقیہ۔ ہنسنا نہیں ہے، کیا لفظ ہو گئے؟ الاٹیا، بلند آواز سے الاٹیا، پلاٹیا اور تلاقیہ۔ الاٹیا ان کو کہو، پلاٹیا انہیں کہو، تلاقیہ انہیں کہو۔ میں کہتا ہوں میں اس پہ دلائل دوں گا کہ تم الاٹیے کیوں ہو، میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ کیا تمہارے محمد حسین بٹالوی نے الاقتصاد کی مسئلہ، الاقتصاد کی مسائل الجہاد لکھ کے جہاد کی منسوخیت کا فتویٰ نہیں دیا تھا؟ پھر انگریز سے بھیک مانگ کے تم نے اپنا نام اہل حدیث الاٹ نہیں کروایا تھا، تم نے نام انگریز سے الاٹ کرایا، اس لیے میں تمہیں الاٹیہ کہتا ہوں۔ الحیات بعد الممات میں کیا تذکرہ موجود نہیں ہے؟ تمہارے امام شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی کا کہتے ایک عورت میم تھی، وہ زخمی ہوئی، اس کو مل گئی، اس نے میم کو اپنے گھر میں رکھا، 4 ماہ تک علاج کرایا۔ ہمارا تبلیغی جماعت کا 4 ماہ میں جائے تیرے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے، اور جو تو نے میم کو 4 ماہ گھر رکھا تو ہم اس کو درست کو بیان نہیں کریں گے؟ میں کہتا ہوں اگر ہمارے 4 مہینے تجھے چبھتے ہیں نا تو تیرے 4 مہینے بھی تیرے پاس آئیں گے۔ اس میم کا تو علاج کیسے کراتا رہا؟ میں کہتا ہوں میم کو گھر میں رکھا، علاج کرایا، اور یہ شیخ الکل کہتے شکر ہے کہ باغیوں سے تم بچ گئی، شکر ہے فسادی تم بچ گئی۔ مجاہدین کی لفظ سنو نا، کہتے شکر ہے فسادی باغیوں کی ہتھے نہیں چڑھی تو میرے ہتھے چڑھی ہو۔ 4 مہینے تک علاج کرایا نا، علاج کرنے کے بعد پھر انگریز کے حوالے کیا، انگریز نے اس کو اس خدمت کے سلے میں پلاٹ الاٹ کیے، اس کو جاگیر انعام میں دی ہے، تو تم الاٹیے بھی ہو، تم پلاٹیے بھی ہو۔ میں نے کہا تم اپنی زبان کو بند رکھو۔ میں ایک جلسے پر گیا، مجھے چٹ آئی، کہتے نہیں غیر مقلد یہ بات کہتے ہیں کہ جب دیوبند کا 7 سالہ اجتماع تھا تو دیوبندیوں میں غیرت نہیں ہے۔ بھئی غیرت کیوں نہیں ہے؟ کہتے اس لیے کہ ان کے کابر موجود تھے مگر اسٹیج پر اندرا گاندھی آئی ہے، معلوم ہوتا ہے غیرت نہیں ہے۔ میں نے کہا اندرا گاندھی ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، اس کو بلایا نہیں گیا تھا، وہ خود آئی تھی، مہمان بن کر آئی تھی، کافرہ عورت آئی تھی نا، پیغمبر کے پاس کافرہ عورت آئی ہے، اعزاز تو پیغمبر نے بھی دیے، لیکن آنے والی ملک کی بادشاہ اور وزیر اعظم تھی، اس کا اکرام کیا تو تو کہتے غیرت نہیں تھی۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا آج تک میں نے تمہارے حوالے بیان نہیں کیے، ورنہ نواب صدیق حسن غیر مقلد جو ٹاپ کلاس کا غیر مقلد تھا، اس کے بیٹے نور الحسن نے اپنے باپ کا تذکرہ معاصر صدیقی کے نام پہ لکھا ہے، اس میں تحریر یہ کرتے کہتا ہے میرے باپ کا نام نواب صدیق حسن تھا۔ میں کہتا ہوں نواب نہیں تھا، صدیق تھا، صدیق حسن اس کا نام تھا، نواب نہیں تھا۔ اس کا نکاح ملکہ بھوپال سے بنا تو نواب بنا، نوابنی کے ذریعے نواب بنانا اسے عروج بالفروج کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نواب صدیق نواب بنے۔ میں بات کہنے جو تو توجہ رکھنا، جس کو تم نے نواب کا یہ بداشی نواب نہیں تھا، بلکہ بھوپال کے صدقے یہ نواب ملے۔ آگے تم بات سنو، نواب
صدیق کا بیٹا کہتے ایک بات ہے، انگریز میرے باپ سے نالا ہو گیا تو میری ماں انگریز گورنر کے محل میں گئی اور ایک ماہ تک محل میں رہ کے اس کو مناتی رہی۔ اگر اندرا گاندھی ہمارے اسٹیج پر آئے تو کہتے جو بندیوں میں غیرت نہیں تھی، اور اگر تیرے مسلکی بزرگ کی بیوی ایک ماہ انگریز کے محل میں رہ کر مناتی چلے جائے، تم میں غیرت اور حیا ہے؟ میں نے ایک حوالہ پیش کیے، اگر تم نے زبان درازی بند نہ کی نا، میں ایسے حوالہ جات کی لائن لگا دوں گا، آپ یقین کیجیے، اور تم میرے حوالہ جات کو چیلنج بھی نہیں کر سکو گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں تم الاٹیے بھی ہو، تم پلاٹیے بھی ہو، اور تم طلاقیے بھی ہو، تمہارے مسلک کی بنیاد صرف طلاق ہے۔ تم نے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ بات چلتی ہے کہتے ہیں جو بندی حلالے کے قائل ہیں، میں کہتا ہوں ہاں ہم حلالے کے قائل ہیں۔ حلالے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کہتے حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، رب قرآن میں کہتے فلا تحل لہ حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، اللہ قرآن میں کہتے اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے پھر یہ بیوی حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے اور آدمی سے نکاح نہ کرے۔ حلالے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتے کہتے تم حلالے کے قائل ہو، میں کہتا ہوں ہاں حلالی حلالے کا قائل ہے، حرامی حرامے کا قائل ہے۔ ہم حلالے کا قائل ہیں، حلالی جو ہوئے، تو حرامے کا قائل ہے، حرامی جو ہوا۔ میرے دوستو بلند آواز سے کو حلالی حلالے کا قائل، حلالی بولیے، حلالی اور حرامی، ہاں میں کہتا ہوں حلالی حلالے کا قائل ہے، حرامی حرامے کا قائل ہے۔ میں تو کہتا ہوں میں بانگے دول میں چھپ کر تو نہیں کہتا، میں نے اس لیے کہا کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ میں اب بھی تمہیں کہہ رہا ہوں تم باز آؤ کل کے ناخن لو، وگرنہ میرے اللہ نے چاہا نا میں تمہاری زبانیں گم کر دوں گا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، بہت عرصہ تک تم نے عشر جمع کیا، وہ دن آئے گا کہ تمہیں دیوبندی ایک دانہ بھیک مانگنے پر بھی نہیں دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وہ تمہیں تربیت کے لیے کوئی دیوبندی نوجوان نہیں ملے گا جن کو تم نے جہاد کے نام پہ گمراہ کر کے دیوبندی بنا، تم نے جہاد کے نام پہ گمراہ کیا، تم نے جو گول کھلائے نا جہاد کے نام پہ۔ میں عبدالحفیظ مکی کے بیٹے کو زیر باس لاؤں گا، اس کی لاش کس مسکت سے نکلی تھی، آج تک تمہارے خلاف وہ کیوں بولتا ہے؟ میرے علم میں ہے اگر تم باز میں آئے نا پھر کہتے ہیں جی وہ انور شاہ کشمیری کا پوتا اور نواسا غیر مقلد ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم یہ عتیق الرحمان ملا یہ مولانا انور شاہ کشمیری کا نواسا بھی نہیں ہے، اس کا پوتا بھی نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا جب تم اشتہار شائع کرو نا دلیل ساتھ لکھ دیا کرو، کہتے ہیں انور شاہ کشمیری کا پوتا نواسا غیر مقلد ہو گیا۔ ایک تو تم نے جھوٹ بولا یہ پوتا نواسا نہیں تھا، ساتھ تم نے دوسرا جھوٹ یہ بولا، میں کہتا تم نے کہا نا غیر مقلد ہو گیا۔ ارے جس دلیل کو دیکھ کر غیر مقلد ہوا وہ تم دلیل بھی بیان کر دیا کرو نا۔ اگر تمہیں اس دلیل پہ یقین نہیں آتا آؤ ٹیکسلے کی سرزمین پہ عتیق الرحمان کے گھر جاؤ، ایک پرانی بیوی بھی ہوگی ایک نئی بیوی موجود ہوگی، یہ دلیل تم نے دیا تو غیر مقلد ہوا نا۔ میں کہتا دلیل اشتہار پہ لکھ دیا کرو تاکہ تمہیں دلیل دینے کی حاجت نہ پڑے، لوگ خود کہہ دیں ہم بھی تیار ہیں۔ نہیں سمجھے اور نہیں سمجھے دلیل اشتہار پہ دے دو نا، کہتے ہیں یہ عتیق الرحمان غیر مقلد ہو گیا، ساتھ کہہ دو اس دلیل سے غیر مقلد ہوا۔ ارے حسن دلیل کو کون نہیں مانتا؟ دلیل خوبصورت ہو گئی تو پتہ نہیں کئی لوگ تمہارے دعوے کو مان لیں گے۔ تم نے حرام کا دروازہ کھول کے جو لوگ غیر مقلد کرنا شروع کر دیے، یہ دلیل ساتھ دے دیا کرو تاکہ لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ غیر مقلد کیوں ہوا، تو دلیل دینی چاہیے نا۔ ایک جو یہاں پر آ رہا ہے نا عقل کا اندھا، کہتے ہیں فلاں آدمی تھا پھر وہ بھی غیر مقلد ہو گیا، میں نے کہا اس سے پوچھو نا غیر مقلد کیوں ہوا۔ یا مجھ سے قاری عدنان صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ ایک پٹھان ہے جو غیر مقلد ہوا، تو اس کا آپ جواب دو۔ میں نے کہا مجھے جواب دینے کی حاجت نہیں ہے، اس کی سیڑھیاں جمع کر لو۔ پہلی مرتبہ غیر مقلد ہوا اکابر علماء دیوبند کو مشرک آگے ہوا، پھر جب دیوبندی ہوا تو پھر ان کو مشرک آگے ہوا، جب دوبارہ غیر مقلد ہوا وہ سیڑھی بڑی دیکھنے والی ہے، اس کا منہ کہتا ہے، اس کے منہ کا تم اتار اور چڑھاؤ تو دیکھو نا، وہ سوال اور جواب تو دیکھو نا، کس قدر ذلت رب نے دکھائی ہے۔ اللہ گواہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غیر مقلد ہوا نا، لوگ کہتے ہیں دلائل دے کر غیر مقلد ہوا۔ اب اسٹیج پر بیٹھا پوچھ رہا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کن کا؟ جن نے غیر مقلد کیا۔ کہتا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاری صاحب کا، وہ کیا نام ہے قاری صاحب کا، یہ میں اس کی زبان بتا رہا ہوں۔ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا جس نے اہل حدیث کیا اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر دلیل دی ہوتی تو نام معلوم ہوتا نا، لیکن کیش دینے والے کے نام کا تو علم کبھی نہیں بھی آدمی کو ہوتا نا۔ اب کیش دینے والے کو یاد کون رکھے؟ کہتا ہے وہ جو قاری صاحب کا نام کیا نام ہے ان کا،
اب پھر نام پوچھا، پھر نام پوچھا، پھر ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا عثمانی صفدر عثمانی، اس نے سوال بڑا عجیب کیا، کہتا ہے مولانا کوہاٹی صاحب تم تو عقیدہ حیات النبی پہ دستخط کر چکے ہو اور ہمارے اہل حدیث اکابرین کا عقیدہ حیات النبی تو نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے قاری عدنان صاحب نے حکم فرمایا تھا آج اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا، میں آج اس مسئلے کو نہیں چھیڑتا، میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں، میں ان کی زبان نقل کر رہا ہوں کہ وہ غیر مقلد صفدر عثمانی کہتا ہے اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے پیغمبر قبر میں زندہ، بولیے نا پیغمبر قبر میں۔ میں ایک جگہ ہری پور کے علاقے میں گیا تو مجھے ایک مولانا صاحب فرمانے لگے آپ غیر مقلدیت کے خلاف مولانا جتنا کام کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ مسئلہ حیات تم نہ بیان کیا کرو۔ میں نے کہا بھی میں مسئلہ حیات جو بیان کرتا ہوں تو میں تو اپنا عقیدہ سمجھ کر بیان کرتا ہوں، جب میں اسٹیج پہ کہتا ہوں غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف اصول میں بھی ہے فروع میں بھی ہے، اصول میں اختلاف کون سا ہے؟ حیات النبی کی ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے، سماع صلاۃ السلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے، مسئلہ استشفاء کے ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے، مسئلہ توسل کے ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے۔ میں جب عقیدے بیان کرتا ہوں تو میں تو غیر مقلد کی مخالفت کر رہا تھا نا، تم نے خواہ سمجھا میں تمہاری مخالفت کر رہا ہوں، تم اپنا مخالف مجھے کیوں سمجھتی ہو؟ اگر تم غیر مقلد ہو تو تمہیں کہنا چاہیے ہماری مخالفت کی ہے، اگر تمہاری مخالفت نہیں کی جن کی میں نے کی ہے ان کے پیٹ میں مرور اٹھنا چاہیے تھا نا، تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں بات سمجھو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفدر عثمانی کیا کہتے ہیں؟ صفدر عثمانی نے کہا، کہتا ہے کہ اس مولوی صاحب سے، کہتا ہے مولوی صاحب سارے اکابر علماء حدیث تو حیات کے قائل نہیں ہے، تم نے تو دستخط کیے تھے میں عقیدہ حیات النبی کا قائل ہوں۔ کہتا نہیں وہ حیات اس معنی میں نا کہ حضور برزخ میں ہوتے ہیں، کہتا ہے حیات اس معنی میں نا، کیا بات ہے، اب فوراً اپنے مال کو بچانے کے لیے تعویل کر گیا۔ میں کہتا ہوں جب عقیدہ ہے تو کھل کے بیان کرو، پھر ڈرنے جھجکنے کی کیا بات ہے؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے امام صاحب کے مناقب پہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، امام صاحب کے مناقب پہ 3 حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، امام صاحب مناقب کے میں نے ائمہ کے اقوال پیش کیے ہیں، اور جو امام صاحب پہ تبرہ کرتے اس پہ فتویٰ غیر مقلدین کی کتاب سے پیش کیے۔ غیر مقلدین کی کتاب ہے نا، کتاب کا نام کیا؟ طریق اہل، یاد رکھ لو طریق اہل حدیث، لکھنے والا ابراہیم سیالکوٹی ہے، اور جس عنوان کے تعلق ہے اس عنوان کا نام ہے فیض ربانی، اس کے تحت اس نے پوری بحث کی ہے اور حاشیے کے اندر بھی گفتگو کی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تقلید کرنے کی تو اٹھنا نہیں ہے یار، یہ عجیب بات ہے، جب بیان ختم ہونے لگتا تو فوراً اٹھ جاتے ہو۔ میں نے کئی بار آپ حضرات سے کہا، مجھے ہر جلسے میں کہنا پڑتا ہے تم نے سفر نہیں کیا، میں صبح سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، میں مسلسل جاگ رہا ہوں، مسلسل اپنے کام میں لگا ہوں۔ آپ حضرات پتہ نہیں جلدی تھک جاتے ہو، آپ نے سونا ہے میں نے پھر سفر کرنا ہے، میں کہتا ہوں تھکا نہ کرو، اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں جرأت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو میں مبارک دیتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج میں نے تفصیلاً لاہور میں چند احباب کے ساتھ میٹنگ کی ہے، ہم انشاءاللہ اپنے کسی بھی نام سے بہترین قسم کی ویب سائٹ ان قریب شروع کر دیں گے، اس پہ بھرپور طریقے سے اپنا لٹریچر، اپنی سیڈیاں، اپنی کیسٹیں، اپنے مناظرے آپ حضرات ضرور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ جی۔ اس کے لیے میں آپ سے میری عادت نہیں، میں چندے کی بھی اب بھی نہیں کرتا، بس یہ دعا کر دیں کہ اس کے لیے جو ہمیں اسباب اور وسائل چاہیے اللہ عطا فرما دے، اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ، اسباب اور وسائل بھی دے گا۔ اگر آپ احباب میں سے کوئی اس کار خیر میں شرکت کرنا چاہے بڑے شوق سے اپنے حصہ وہ بھی ڈالے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قریب آپ کو اطلاع ملے گی۔ ہم نے اللہ نے چاہا ہم نے میڈیا کی جنگ بھی لڑنی ہے انشاءاللہ، لڑنی چاہیے کہ نہیں بھی، ہم نے میڈیا کی جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ، اب تو کام شروع ہوا ہے نا، ہم اللہ نے چاہا تو انتہا تک پہنچا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے یا نہیں، جس کا عقیدہ ہو، آج گفتگو غیر مقلدین پر ہے، اس عقیدے پر بات نہیں ہوگی، بات سمجھے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب میں غیر مقلدین کے خلاف شروع کرتا ہوں نا تو درمیان میں چٹے دیکھتا ہے کہ مضمون بدل جائے، عنوان نہیں بدلے گا، باری تمہاری ہے، نہیں سمجھے، باری کس کی ہے؟ باری تمہاری ہے، تم اپنا حصہ وصول کرو، ان کی فکر چھوڑو۔ یہ درمیان میں چٹے دے کر کبھی بریلویت کی کبھی رافضیت کی دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، تمہاری جان انشاءاللہ اب بولیے نا، تمہاری جان انشاءاللہ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہارا ٹکر دیوبندیوں سے پڑی ہے، تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، تمہیں عقل کرنی چاہیے تھی کہ تم نے چھڑا کہ ان کو ہے، جب تم نے چھڑا تم ذرا سننے کے لیے بھی تیار ہو۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا، میں نے لہجہ الفاظ بڑے نرم استعمال کیے ہیں، ابھی حوالہ جات کے میں نے صرف اشارے دیے ہیں، کیا دیے؟
صرف اشارے، ورنہ میں انشاءاللہ تمہیں بتاؤں گا مامو کانجن میں ہمارا 8 اپریل کو مناظرہ طے ہوا نا عقائد علماء دیوبند کے عنوان پہ، ایک کبھی آئی جی کو، کبھی ڈی آئی جی کو، کبھی ایم پی اے کو ملاقاتیں کر کے بیچارے مناظرہ کینسل کرا رہے تھے، اور ادھر لاہور میں اسلام آباد میں طالب الرحمان نے مشہور کر دیا، کہتا ہے دیوبندی دوڑ گئے ہیں، الیاس گمن مناظرے کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں غیر مقلد نے مجھے فون کیا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ طالب الرحمان تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ہمیں یقین ہے پورا جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا موبائل اس کا اپنا ہے، یہ اس کے گھر کا نمبر ہے، تم کسی لڑکے کو دو وہ اس کو غیر مقلد بن کے فون کرے، اس کی گفتگو ریکارڈ کراؤ۔ میں نے یہاں لاہور سے ساتھی کے ذمہ لگایا، فون پہ ہم نے گفتگو ریکارڈ کرا لی، ڈٹائی کے ساتھ کیا رہا، کہتے ہیں جی ہاں بالکل دوڑ گئے ہیں، مناظرہ نہیں ہوگا، ابھی 20 دن مناظرے میں باقی ہیں، اور پہلے کہہ دیا دوڑ گیا۔ میں نے مامو کانجن میں فون کیا، میں نے کہا مناظرہ 8 اپریل کو ہے، تم ایسا کرو 29 مارچ کو جلسہ رکھو۔ میں مناظرے سے بھی کچھ دن پہلے چلا گیا، وہاں جا کر میں نے کہا میں تمہیں بتانے کے لیے ہوں کہ دوڑا نہیں، میں آؤں گا انشاءاللہ، میں صرف تمہیں اطلاع دینے کے لیے ہوں کہ میں آؤں گا۔ جب یہ اطلاع پہنچی نا پھر یہ دوڑے ایس ایچ او کے بعد، ایس ایچ او نے فریقان کو بلایا، ساتھیوں کو 10 ایس ایچ او نے کرائے، بھائی فریقان مناظرہ نہیں کریں گے۔ پھر میں نے مولانا عالم طارق صاحب سے کہا، انہوں نے اس کو فون کیا ایس ایچ او کو، میں نے براہ راست 20 منٹ گفتگو ہوئی، میں نے کہا بھائی تم یوں ظلم نہ کرو، تم فریقان کو بٹھا کر تھانے میں گفتگو کرو تاکہ بات تو مکمل ہونی چاہیے نا۔ خیر وہ تیار نہ ہوا، گفتگو تو ختم ہو گئی، میں مناظرے والے دن پھر پہنچا۔ اب آپ حیران ہوں گے، جو ہمارا مدرسہ تھا جامعہ قادریہ، جہاں ہمارے مرکز کے امیر تھے، میرے آنے کی اطلاع کسی کو نہیں ہے، صرف اپنے چند کارکنوں کو اطلاع تھی۔ میں وہاں پہ پہنچا، ادھر غیر مقلدین نے مشہور کر دیا کہ یہ الیاس گمن آ رہا ہے، اب پولیس ہمارے مدرسے پر پہرا دے رہی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا بھائی یہاں تو وہ نہیں آئے گا، میں کسی اور جگہ خیر بیٹھا تھا، میں مناظرے کے دن وہاں پہ بیٹھا، مجھے معلوم تھا مناظرہ کینسل ہو گیا، یہ بعد میں ملا 2-4 لائیں گے اور کہہ دیں گے دیکھو جی ہم آئے تھے وہ نہیں آئے۔ میں وہاں پہ پہنچا، میں نے کہا اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے اور اس تھانے کی حدود میں پابندی لگی ہے نا، حد سے بعد دوسرے تھانے کی حدود میں چلے جائیں، مناظرہ تو وہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر گفتگو کے بعد ان کا تعلیم الاسلام مدرسہ ہے، اس کے سامنے اس میں ڈرائیور سے کہا بھی آہستہ آہستہ گاڑی لگاؤ، تو اس لیے کہ یہ طلباء مجھے جانتے ہیں، ان کے ذہن میں آ جائے کہ آج ہمارے شہر میں گشت کر رہا تھا، ان کے علم میں ہوگی آج یہ پھر آیا تھا۔ خیر گفتگو ہوئی، میں نے وہاں پہ ساتھیوں کا حوالہ دیا، میں نے کہا تم جو تبرے کرتے ہو نا، کبھی حضرت تھانوی کی والدہ کے حوالے سے، کبھی حضرت تھانوی کی نانی کے حوالے سے، کبھی سہارنپوری کی والدہ کے حوالے سے، تم اپنی زبان بند کرو، اگر تم باز نہ آئے نا پھر میں تمہیں حوالے دوں گا کہ یہ مامو کانجن میں کتاب تو میرے پاس موجود ہے، میں نے کہا مامو کانجن کا واقعہ لکھا ہوا ہے، تمہارے اسی مدرسے تعلیم الاسلام کا سرپرست صوفی عبداللہ اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ باہر نکلے تو ان کو کماد سے رونے کی آواز آئی۔ کیسے رونے کی آواز آئی؟ کماد گنے کے کھیت سے رونے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں صوفی صاحب گنے کے کھیت میں گئے تو وہاں دیکھا تو طالب علم رو رہا تھا، کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہتے میرا حافظہ کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس بیوقوف سے پوچھو غیر مقلد عقل نہیں تھی نا، اگر تیرا حافظہ کام نہیں کرتا تو مسجد میں اگر سجدے میں رو، کماد میں جا کر کے وہ روتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ حافظہ کام نہیں کرتا تو رو کہاں پر ہے؟ گنے کے کھیت میں۔ صوفی صاحب نے جا کر کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے جی میں روتا ہوں، میرا حافظہ کام نہیں کرتا، علم نہیں آ رہا، تو مسجد میں آ کے رو نہ، رب تجھے علم دے، کماد میں جا کر تو کیوں رو رہا تھا؟ بات چھپا گیا نا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے جب اس نے کہا نا میرا حافظہ کام نہیں کرتا، پھر صوفی صاحب نے تھوک لگائی، صوفی صاحب نے اس کے سر پہ تھوک لگائی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں نے کہا پھر میں جو حوالے دوں گا نا اپنی طرف پہ، پھر تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھنا ہے۔ میں نے کہا اس لیے مناظرہ کینسل کیا کہ میں نے یہ کماد کے رونے کے واقعات مامو کانجن میں بیان کرنے تھے، تم نے کہا بہتر ہے مناظرہ کینسل کر دو۔ جب تم میرے اکابر کی عبارات کو غلط طور پہ مروڑ کر پیش کرو گے نا تو میں تمہارے بزرگوں کی باتیں سیدھی پیش کروں گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے بزرگوں نے کیا گول کھلائے ہیں، تمہارے سامنے آئے گا۔ میں صرف تمہیں یہ چند اشارے دے رہا ہوں کہ تم اپنی زبان کو بند رکھو۔ میری عادت یہ نہیں ہے، میں نے کئی بار کہا میری عادت یہ نہیں ہے، تم سے ہمارا علمی اختلاف ہے، ہم علمی اختلاف تو کریں گے، تمہارے بزرگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ میں نے چند ایک اشاریے دیے ہیں، اگر تم نے زبان درازی سے تم باز نہ آئے تو پھر اپنے بزرگوں کے لیے جملے سننے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ بات ٹھیک ہے نا؟ پھر تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رفع دہن کرتے ہو 27 مرتبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کیا تو ہمیشہ کیا، اور باقی مقامات پہ ترک ثابت ہے تو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم میں اور غیر مقلد میں فرق یہ ہے، ہم باادب ہیں، ہم کہتے ہیں نبی چھوڑ دے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور غیر مقلد ضدی اتنا ہے کہتا ہے نبی چھوڑ دے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ضد کی انتہا ہوتی ہے، نبی چھوڑ دے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ضدی اور ضدی انادی اور باادب کے اندر فرق ہے نا۔
کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کچھ تفردات ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب عالم ہیں، اگر عالم کے تفرد ہو بھی تو کچھ برداشت کرنے کی تم عادت بھی ڈالو نا. میں نے آپ حضرات سے ایک بات کی ہے، دیکھو میرا مزاج بڑا کھلا کھلا ہے، اس میں تم ناراض ہو جاؤ یا راضی ہو جاؤ، میری جنگ باطل سے ہے، اپنوں سے نہیں. بات سمجھئے، آئندہ بھی ذہن میں رکھنا، ہماری جنگ باطل سے ہے، اپنوں سے بالکل نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لو. اپنوں کے بارے میں کوئی جملہ ایسا آ بھی گیا کہ جو بظاہر مناسب نہیں تھا، میں اس کی تعویل کر جاؤں گا، لیکن باطل کو معاف کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے یہاں جنگ چھڑی ہے نا آپس کی، اس آپس کی جنگ کو اللہ کے لیے چھوڑو اور غیروں سے جنگ لڑو. مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے، مولانا یوسف بنوری فرماتے، جس بکری کا دودھ تم پیتے ہو اس بکری کی مینگنیاں بھی تم نے اٹھانی ہیں. یہ نہیں کہ دودھ آپ پیئیں اور منگنیاں ہمسایہ اٹھائے. جس عالم سے نفع تم نے محسوس کیا ہے، اگر کوئی غلطی کر گیا تو برداشت بھی آپ نے کرنی ہے. اس کو خلوت میں سمجھاؤ، ان سے بات کرو، بزرگوں سے بات کرو، لیکن اسٹیج پر ان مسئلوں کو زیر باس لا کے مزید جو بندیت کے ٹکڑے مت کرو. میں اپنا ذوق عرض کر رہا ہوں، آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے اپنا ذوق عرض کیا ہے. من عادت حب الدیار لاہلہا وللناس فیما یعشقون مذاہب. ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے. تو کیا امام صاحب نے صحابہ سے بھی زیادہ کام کیا، جبکہ ان کے لیے جمع کا صیغہ حقیقتاً لایا گیا، جبکہ ان کے لیے مجازاً بطور نقطہ کے لایا گیا. میں عرض کرتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کبھی اللہ ایک فرد سے وہ کام لیتا ہے جو اللہ پوری جماعت سے کام نہیں لیتا. صحابہ کرام نے کام کیا تو اور تھا، امام ابو حنیفہ نے کام کیا تو اور تھا. اگر کوئی تم سے آدمی پوچھے کہ جس قدر حدیثیں صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے جمع کی ہیں، کیا کسی صحابی نے اتنی حدیثیں اکٹھی جمع کر کے دی ہیں؟ آپ کہو گے جی نہیں. اگر کوئی تم سے پوچھے بھئی سعودیہ کے شافعات نے جس قدر لاکھوں میں قرآن کے نسخے تقسیم کیے ہیں، کیا کسی صحابی نے چھپا کر کے تقسیم کیے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بحث ہوگی نا. یہ بحث ہماری سمجھ سے بالا ہے. ایک کام صحابہ کا تھا جو انہوں نے کیا، امام ابو حنیفہ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب دنیا میں پیغمبر کو ٹھکانے ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، صحابہ نے دیا. جب لوگ پیغمبر سے رشتے توڑ رہے تھے، صحابہ رشتے جوڑ رہے تھے. مکے والے نکال رہے تھے، مدینے والے جگہ دے رہے تھے. تو جو کام صحابہ نے کیا اس کام کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن امام ابو حنیفہ نے وہ کام کیا جو امام صاحب سے پہلے کام کسی نے نہیں کیا. اس پر کبھی غیر مقلد کہتے ہیں اچھا جی امام ابو حنیفہ سے پہلا کیا صحابہ کے دور میں فقہ نہیں تھی؟ میں کہتا ہوں جی فقہ تو تھی، وہ فقہ پر عمل کرتے تھے. میں کہتا ہوں جی کرتے تھے. ان کی فقہ کا نام کیا تھا بتاؤ؟ اگر ہماری فقہ کا نام فقہ حنفی ہے، میں کہتا ہوں یہ دجل اور دھوکہ اور شوشہ اور پروپیگنڈا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ایک کام ابلیس کرتا ہے، ایک کام خناس کرتا ہے. ہم دونوں کے دشمن ہیں، شیطان کے بھی اور ساتھ ساتھ خناس کے بھی. ایک کام شیطان کا تھا اور ایک کام خناس کا تھا. کچھ کام وہ کرتا ہے جو بچ جاتا ہے، وہ کام یہ کرتے ہیں. میں رات مولانا لاہوری صاحب کیا جلسے پر سو مثال دے رہا تھا. میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے ہیڈ کوارٹر، اس کی نشریات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، لیکن جہاں اس کی نشریات کام نہیں کرتی وہاں پہ پوسٹر لگا دیا جاتا ہے نشریات کو مزید آگے پہنچانے کے لیے. تو غیر مقلدین کا ایک کام ہے. ابلیس ایک ہیڈ کوارٹر کا نام ہے جو سمندر کی سطح پہ تخت بٹا کر بیٹھا ہوا ہے. اس کی نشریات کہاں تک جاتی ہیں؟ جہاں تک مسجد کی زبان سے اللہ اکبر نہیں ہوتا. جب مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو ہیڈ کوارٹر کام چھوڑ دیتا ہے. وہاں پر بوسٹر غیر مقلدین کی شکل میں اپنا کام شروع کرتا ہے. تو ایک کام ہیڈ کوارٹر نے کیا، جہاں اس کی نشریات کے لیے جامر لگ گیا وہاں پہ آگے بوسٹر نے کام شروع کیا. اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم ہیڈ کوارٹر کو بھی توڑیں گے اور بوسٹر کو بھی توڑیں گے. اس کی نشریات بھی جام کریں گے، تمہاری نشریات بھی جام کریں گے. اس لیے میں طلباء سے کہتا ہوں کہ چھٹیوں میں کچھ ارادہ کرو 40 دن کا، کچھ ارادہ کرو ہمارے دورہ تفسیر کا، فراغت کے بعد کچھ ارادہ کرو 1 سال تبلیغی جماعت کا، کچھ ارادہ کرو 1 سال کے مناظرہ پڑھنے کا. فائدہ کیا ہوگا؟ بزرگ کہتے ہیں جماعت میں جانے کا ارادہ کرو گے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں کہتا ہوں ہمارے مناظرے کا ارادہ کرو گے خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی. شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے، خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. اس لیے کچھ وہ کام کرو تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹے اور کچھ یہ کام کرو تاکہ خناس کی کمر بھی ٹوٹ جائے. اس لیے تو کہتے جی امام صاحب سے پہلے فقہ تھی. اب اس کو ذرا مثال سے سمجھو. میں مثال دے کر ایک بات کہتا ہوں، جو صحابہ کے دور میں قرآن پڑھا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ زیر زبر شد و مد کے ساتھ پڑھتے یا بغیر زبر زیر کے پڑھتے؟ سبحان اللہ. اور جب صحابہ الحمد پڑھتے تو الف پر زبر نہیں پڑھتے تھے، لام پر جزم نہیں پڑھتے تھے، ہاں پر زبر نہیں پڑھتے تھے. تو جو صحابہ قرآن پڑھتے تو زیر زبریں بھی پڑھتے تھے نا. اب اگر کوئی آدمی پوچھے بھئی زیر زبریں کس نے لکھی ہیں تو جواب کیا دو گے؟
توجہ رکھنا، حجاج بن یوسف نے، تو جب زیر زبر لکھنے والا کون تھا؟ حجاج بن یوسف۔ اگر آدمی فوراً کہہ دے نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، اگر حجاج بن یوسف نے لکھی ہے تو صحابہ زیر زبروں کے بغیر پڑھتے تھے؟ ہم کہتے ہیں پڑھتے زیر زبروں کے ساتھ تھے، لکھا حجاج بن یوسف نے تھا۔ صحابہ فقہ پہ عمل کرتے تھے مگر تدوین امام ابو حنیفہ نے کی تھی، تو لکھا عمل وہ بھی کرتے تھے، لکھنے والا یہ تھا۔ صحابہ حدیث پہ عمل کرتے تھے مگر لکھا امام بخاری اور مسلم نے ہے۔ صحابہ زیر زبر سے قرآن پڑھتے تھے مگر لکھا زیر زبریں لگائیں حجاج بن یوسف نے ہے۔ مسائل فقہ پہ عمل صحابہ بھی قبر کرتے تھے مگر لکھ کر امام ابو حنیفہ نے دیا۔ یہ سیرا امام ابو حنیفہ کے سر پہ ہے، اللہ ہم اس سیرے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کیسٹ آپ کو آج ملی ہے اس کے بارے میں، مجھے کیسٹ ملی تو ہے مگر میری مجبوری میں اس کے 10 منٹ بھی نہیں سنتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ میری مصروف اتنی ٹف ہوتی ہے، یقین کریں میں زبان سے نہیں بیان کر سکتا کہ میں کیسٹ مجاہدی تھی 1 گھنٹہ کسی غیر مقلد کو اس کا جواب دینے لگی، مگر میں اس کو 10 منٹ بھی نہیں سن سکا۔ میں نے کہا نا میں آج تھوڑی سی نرم گفتگو کی ہے، آئندہ جب آؤں گا تو ساری کیسٹیں سن کر آؤں گا انشاءاللہ۔ جو 2-4 ان کی کیسٹیں اکٹھی کر لو ان سب کا جواب ایک مرتبہ 100 سنار کی اور ایک لوہار سے مراد یہ نہیں کہ ہم لوہار ہیں، مطلب لوہار والی سٹ ہوگی، نہیں سمجھے؟ سٹ تو ہوگی جٹ کی مگر ہوگی لوہار والی، نہیں گل سمجھے؟ سٹ کس کی ہوگی؟ جٹ کی، مگر ہوگی کس کی؟ لوہار والی۔ کہتے ہیں ذاکر نائک کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ میں نے آپ حضرات سے اب کہہ دیا ہے ذاکر نائک کے بارے میں ہر لاہور کے جلسے میں 2-4 جوابات بتاتا رہتا ہوں۔ اب ذاکر نائک کے بارے میں اس وقت تفصیلی گفتگو کروں گا جب آپ ذاکر نائک پر گفتگو کرنے کے لیے ایوان اقبال، الحمرا ہال کسی بڑی جگہ کا انتخاب کرو، پھر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے بھی تو گفتگو کرنے کا مزہ ہے نا یار، گفتگو سننے والے پروفیسر لاؤ، وکیل لاؤ، ماسٹر لاؤ، میری گفتگو تو سنے نا۔ ذاکر نائک پر مجھے بولنے کا مزہ ہے۔ ہر آئے دن مسجد کی چٹ میں تم کیا کری ذاکر نائک کے بارے میں، یہ میں نے چٹوں پر بہت جواب دی ہے۔ ذاکر نائک پر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی، لیکن ہوگی کسی کھلے گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں ساتھ ہی کہتا ہوں پھر چینلوں کا اہتمام کرو، ہماری گفتگو بھی نشر ہونا۔ ذاکر نائک کو جن نے سنا ہمیں براہ راست سنیں تاکہ ذاکر نائک ہماری گفتگو کا تقابل تو سامنے آئے نا۔ ہم بند کمرے میں بولتے ہیں، وہ 14 چینلوں پر بولتا ہے، تو پھر گفتگو ہماری ان تک پہنچتی نہیں ہے۔ آپ حضرات اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہونا ہی ہونا انشاءاللہ۔ امام صاحب نے کتنے صحابہ سے لقاء ثابت ہے؟ حضرت امام حنیفہ کی 6 صحابہ سے شاگردی ثابت ہے، 70 صحابہ کا زمانہ ثابت ہے۔ 21 جون اگر آپ عمرے میں، میں نے عرض کیا نا انشاءاللہ 21 جون مولانا کا پروگرام ہے، اگر میرا بیرون کا سفر نہ ہوا تو میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، اگر سفر بیرون کا ہوا تو پھر آنا مشکل ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ مسجد میں پڑھایا گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسجد میں نماز جنازہ قائم نے اس کی وضاحت فرمائے، تم نے امام ابو حنیفہ کا مسلک پڑھا نہیں بھیجا، اعتراض کیا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مقتدی مسجد کے اندر ہو اور میت مسجد سے باہر ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ مسجد کے اندر میت بھی ہو اور مسجد کے اندر مقتدی بھی ہو یہ مکروہ ہے۔ اور وجہ کراہت امام صاحب کیا بیان فرماتے ہیں؟ وجہ کراہت یہ ہے، نمبر 1 یہ مسجد نمازوں کے لیے ہے، مسجد جنازے کے لیے نہیں بنائے گی۔ نمبر 2 وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے جس میت کو تم مسجد کے اندر لائے ہو اس میں سے کوئی نجاست نکلے اور مسجد ناپاک ہو جائے گی، اس لیے احتیاط کا تقاضا کہ مسجد تم باہر میں لاؤ۔ تو امام صاحب حکم ایک علت پر مبنی ہوتا ہے، اگر وہ علت نہ ہو تو گنجائش ہوتی ہے۔ مثلا اگر جنازہ تو جنازہ گاہ میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر باہر بارش ہو اور گنجائش نہ ہو تو پھر مسجد کے اندر آپ کو گنجائش نکل آئے گی۔ میں اس لیے کہتا ہوں اجتہادی مسئلوں میں اجتہادی حیثیت ہوتی ہے، لیکن ہم اجتہادی مسئلوں کو منصوص کا درجہ دیتے ہیں، پھر ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، پھر تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ بات ڈکوسلے بازیاں اور خناس اور شیطان کی طرح وصف سے ڈال کے ذہن سازی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے کہے حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ بولیے نا کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ مان لو، کہا تھا نا مجھے مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، صحابہ کی اجماع نے کہا تو خلیفہ ہے تو ثابت ہو گیا۔ جس طرح اجماع امت سے ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہے، اجماع امت امام صاحب فقہات اجتہاد بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کبھی مجھے صحابی مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے، پھر نہیں ماننا چاہیے۔ یہ تمہاری مسجد کے امام صاحب نے کبھی کہا مجھے امام مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، جب لوگ کسی کو امام مان لیں امام بن جاتا ہے، کہنے کی حاجت ہے نہیں ہوتی۔ صحابہ کبھی نہیں کہتے ہمیں صحابی کہا کرو، لیکن چونکہ صحابہ تھے تو ہم نے صحابی مان لیا۔ خلیفہ تو رسول نہیں کہتا مجھے خلیفہ کہو، مگر خلیفہ تھے تو ہم نے مان لیا۔ امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا میری تقلید کرو، جب لوگوں نے تقلید کی ہے تو امام صاحب نے انکار تو نہیں کیا۔
اب آپ نے پورا اشتہار دے دیا. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں فرق بیان کریں. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. اب غلط فہمی لوگوں کو کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں صراحتاً حدیث پیش کریں، جبکہ صراحتاً احادیث بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة في ذلك ليست كالرجل. جب عورت سجدہ کرے تو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ ملا لے، اس لیے کہ مسئلہ صلاۃ میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے. تو نبی نے فرق کر دیا نا. فرق کہاں پہ کرنا چاہیے، یہ کہاں کا کی تفصیل مجتہدین بتاتے ہیں، یہ تفصیل اللہ کا پیغمبر نہیں بتا رہا، تو مجتہد کو تفسیر بیان کرنے کا حق حاصل ہے. اچھا آپ یہ بتاؤ، غیر مقلدوں کی مسجدوں میں اذان عورت دے سکتی ہے؟ تکبیر عورت کہہ سکتی ہے؟ جماعت عورت کرا سکتی ہے؟ شلوار ٹخروں سے اوپر عورت کر سکتی ہے؟ ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے؟ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے لقمے دے سکتی ہے؟ تو فرق کے قائل ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں، فرق کے قائل ہے نا. فرق کیا ہے؟ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے. آدھا مانتے ہیں آدھا نہیں مانتے. ہم پورا فرق مانتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے، آدھی عقل ہو تو آدمی آدھا مسئلہ مانتا ہے، پوری عقل ہو تو پورا مسئلہ مانتا ہے. فرق وہ بھی مانتے ہیں مگر آدھا مانتے ہیں. کسی ایک امام کے مقلد کا دوسرے امام کی تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایک امام دوسرے رجوع کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ بات بہت لمبی ہوگی. میں نے کیا ایسے سوالات کیے جاتے ہیں تربیتی نشستوں میں، جو گھنٹوں پر مشتمل تربیتی نشستیں ہوتی ہیں. ایک امام دوسرے امام کی تقلید نہیں کرتا، اس لیے کہ دونوں مجتہد ہیں، اور مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے، دوسرے کے اجتہاد پر عمل نہیں کرتا. کبھی اگر ایک مجتہد اپنی رائے چھوڑ کر دوسرے کی رائے پر عمل کرتا ہے، اس کی وجہ عموم میں بلوا ہے. عموم بلوا مستقل اجتہادی اصول ہے. اجتہادی اصول سے مسئلہ بدلا اور اس کی شریعت کے اندر گنجائش. ہمارے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے بعض بدعتی مسلمان بھائی کہتے ہیں فرق نہیں ہے. مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، لیکن کون کہتے ہیں فرق نہیں ہے؟ بدعتی کہتے ہیں فرق نہیں ہے. غیر مقلد بدعتی بھی ہے، ملحد بھی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں فرق نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم کہتے ہیں فرق ہے تو ہمیں فرق ماننا چاہیے. رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس بات کو ہمارے مسلمان بھائی یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. غیر مقلد اگر کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو 2 سال گزر گئے ہیں. سیالکوٹ غیر مقلدین نے مسئلہ لکھ کر دیا تھا، نماز میں رفع الیدین فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حدیث متواتر سے ثابت ہے، میں لکھوا لیا. اور 20 اگست کو فتح مبین کے نام پر میں نے 2 سالانہ کانفرنسیں تو کر لی ہیں، لیکن ابھی تک غیر مقلد سیالکوٹ اس تحریک پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں آئے. جب ان سے الگ ملو گے کہیں گے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہوں گے لکھ کر دو. کہتے ہیں لکھ کر نہیں دینا. غیر مقلد اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا لکھنے سے ڈرتا ہے، اتنا خدا سے ڈرتا جتنا اپنی ریکارڈنگ سے ڈرتا ہے. اس لیے وہ اللہ سے نہ ڈرے گا مگر لکھ کر دینے سے ڈر جائے گا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر تمہارے علاقے میں کوئی جرت مند غیر مقلد ہو اس سے لکھوا لو کہ وہ لکھ دے کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دعا ہم کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ڈال سکتے سوائے اللہ کی رحمت کے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ پہلے ہم تیرے پیغمبر کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے، اب تیرے پیغمبر کے چچا عباس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں. وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا تو امام بخاری کی صحیح بخاری سے ثابت ہے، لیکن غیر مقلد اب بخاری کو نہیں مانگے گا، اب اس کو بخار چڑھے گا. جب مسئلہ اس کے خلاف آئے گا پھر بخاری کو چھوڑ دے گا، لیکن جب مسئلہ اس کے حق میں ہوگا پھر بخاری کو اٹھا کے دوڑتا رہے گا. بٹا سٹا کی شادی کہتے ہیں حرام ہے، غیر مقلد کہتے ہیں بٹا سٹا کی شادی حرام تو نہیں ہے، لیکن اس پہ منافع کے بجائے نقصانات غالب ہیں، اس لیے بٹا سٹا کی شادی سے بچنا چاہیے. عموماً اس پہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید پر پختگی کے ساتھ پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلے سوئے رہتے ہو بابا. 28 جون روز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد مسلم بن عقیر مقام مجتمع کانفرنس منعقد ہوگی. مولانا الیاس گھمر صاحب خطاب کریں گے. اپنے جلسے کا اعلان بھی میرے ذمہ ہے. بہت اچھا الحمدللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں نا دیوبندی خادم ہوں، تم نے سچ مجھ مجھے نوکر سمجھ لیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح رزق واسع عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ عقیدے کے بیمار کو بھی صحت عطا فرما دے. اے اللہ عقیدے کے مریض کو بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو چن چن کے ختم فرما. اے میرے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما. اللہ ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.